شام بخیر اور آپ سب کو دا بلیک ہول میں خوش آمدید۔ یہ دن ویسے بھی بہت اداس اور بوجھل ہے، اور آج کا ہمارا موضوع اس کو مزید غمزدہ بنا دینے والا ہے۔ آج ہم پاکستان کے ایک نہایت سنگین مسئلے کو ایڈریس کریں گے، یعنی تعلیم سے محروم بچے یا آؤٹ آف اسکول چلڈرن۔ یہ کس قدر پریشان کن خبر ہے کہ ہمارے ملک میں اندازاً 26 ملین سے زائد بچے اسکول نہیں جاتے، اور لامحالہ عمر بھر شاید وہ اسکول کی شکل بھی نہ دیکھ پائے۔ یہ تعداد محض ایک عدد نہیں بلکہ ایک المیہ ہے، وہ المیہ جو ہمارے ملک کے مستقبل کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اوبیس کچھ وجوہات ہیں: غربت، صنفی تفریق، وسائل کی کمی، انفراسٹرکچر کی کمی، موسمی بحران، سماجی بحران وغیرہ۔ آپ اس موضوع کی پرتیں کھولتے جائیں تو یہ پریشان کن عوامل ہمارے سامنے مزید بھی آتے جائیں گے۔ آج کی گفتگو صرف اس مسئلے کی نشاندہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ کال ٹو ایکشن بھی ہے کہ ہم بطور سماج کے فرد کے اس مسئلے میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں، یا کوئی ہمارے پاس قابل عمل تجویز یا کوئی ورکیبل لائحہ عمل ہے یا نہیں، تاکہ ہم اس بحران سے نکل کر بہتر مستقبل کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ آج گفتگو کا عنوان آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں: 26 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن، اور ہم اس کی کازز، کنسیکوینسز اور فیوچر کے روڈ میپ کو ڈسکس کریں گے۔ اینڈ فار دیٹ وی آر ویری گلیڈ ٹو ہیو ٹو ینگ اسپیکرز ود اس۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے فائز گیلانی۔ آپ اربن اکانومسٹ ہیں، ورکنگ ایٹ دی انٹرسیکشن آف کلائمیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ پالیسی ایٹ آکسفورڈ پالیسی مینجمنٹ۔ آپ یونیورسٹی کالج لندن اور لمس سے فارغ التحصیل ہیں۔ کمیونٹی بیسڈ ایک پلیٹ فارم ہم سخن کے آپ کو فاؤنڈر بھی ہیں۔ دا نیوز اور ٹریبیون جیسے جرائد کے لیے آپ باقاعدگی سے آرٹیکلز وغیرہ بھی لکھتے ہیں۔ بائیں جانب تشریف فرما ہے نوال خرم صاحبہ۔ آپ ایجوکیشن ایکٹیوسٹ ہیں who has previously worked with the Education Department at the Council on Foreign Relations and the Pakistan Mission to the United Nations in New York۔ آپ بورڈ ممبر ہیں ایک نان پروفٹ اسکول کی، اسلام آباد بیسڈ ہے، جو لگ بھگ 500 انڈر پریویلیجڈ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہا ہے۔ کرنٹلی شی از بلڈنگ این ایڈ ٹیک ڈریون انیشیٹو وتھ تعلیم آباد۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہی جو انڈر سروڈ کمیونٹیز ہیں ان کو ان کی خدمت کی جائے، ان کو تعلیم اور ان کو زندگی کے وسائل فراہم کیے جائیں۔ آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ تھوڑی سی زحمت کر کے پلیز اپنے سیل فون سوئچ کر لیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ گفتگو کے دوران یا بعد جب بھی ہاؤس اوپن ہو فار کیو اینڈ اے، بس آپ اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا اور ضرور اس گفتگو میں شریک ہوئیے گا، چاہے کوئی سوال نہ بھی ہو، بٹ ایٹ لیسٹ آپ اپنا کوئی ریمارک، کنسرن، کومنٹ کچھ بھی دیں، لیکن ہم اس موضوع کو آگے بڑھا سکیں۔ اور بس یہی تھا۔ تو چلیے اس امید کے ساتھ کہ مستقبل میں کوئی بچہ پاکستان میں تعلیم سے محروم نہ رہے، پلیز ویلکم فائز گیلانی آن مائی رائٹ اینڈ نوال خرم آن مائی لیفٹ۔ السلام علیکم ایوری ون۔ بہت خوشی ہوئی آپ کے اس انٹروڈکشن کے اوپر، اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ساری پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ میں اس کو ایک نیشنل ایمرجنسی کہوں گا، اور مجھے پتہ ہے فرنٹ رو میں بیٹھا حارث اس بات پہ ہنسے گا، کیونکہ میں ہر دوسری تیسری چیز کو کہتا ہوں یہ نیشنل ایمرجنسی ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی یہ ایسا ہی کام ہو گیا ہے کہ ہمارا ہر معاملہ جو ہے وہ اس نوعیت پہ آ گیا کہ جب تک ہم اکٹھے بیٹھ کے اس پہ بات نہیں کریں گے تو آج سے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس ٹاپک پہ بولنے سے پہلے میرے خیال سے اٹس امپورٹنٹ دیٹ آئی ٹیل اباؤٹ مائی سیلف اینڈ وائی آئی تھنک دس از اے ٹاپک دیٹ ڈیزروز آور اٹینشن۔ سو میری امی اور ابو ہمیشہ سے اس بات پہ متفق رہے ہیں، اور ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو بھی ہو پاکستان واپس آ کے نا اس معاشرے کو بہتر کرنے میں اپنا ہاتھ بٹاؤ۔ میں انگلینڈ سے بھی واپس آیا، ادھر کام کر رہا ہوں، اور ہم سخن پہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو کمیونٹی ہے اس کے تھرو ہم سوشل ویلفیئر کی طرف کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ہم لٹراری اسپیسز کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں نوال سے انٹروڈکشن ہوا تھا تو نوال ٹولڈ اس اباؤٹ فریضہ اسکول، اور پھر ہم ان کے پاس بھی گئے اور ان سب بچوں کے ساتھ ہم نے بہت اچھا ٹائم گزارا۔ تو
اس سے پہلے بھی ہم ایسے کام کر چکے ہیں جہاں پہ ہم ہر سوک اسکول میں گئے ہوں، اور میں نے آرٹیکلس بھی لکھے ہوئے ہیں اس انٹائر سچویشن کے بارے میں، کیونکہ جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی تب تک ہمارے ملک کے کافی مسائل حل نہیں ہوں گے. And it's unfortunate how this problem is increasing with every passing day. And although we have called it a national emergency even in 2024, the situation is quite dire. اور ہم اس پہ as such قابو نہیں پا سکے. So before I go into more details, I would now like Nawal to introduce herself. Thank you, Faiz. Assalamu alaikum, everyone. I know we're not meeting under ideal circumstances, but I'm deeply grateful that you all showed up. Before I introduce myself, mera ek chota sa sawal hai. What do you all think is the similarity between the population of Saudi Arabia and Pakistan? Any thoughts? Major one is आपका मज़हब है, religion है, similarity यही है. बाकी But if you're thinking in the context of out-of-school children या education के बारे में. it's quite tough because वो एक wealthy rich माशरा है, उनके पास पैसा है खर्च करने के लिए, वो अडॉप्ट कर रहे हैं, वो अमेरिकन सिस्टम भी अडॉप्ट कर रहे हैं, ब्रिटिश भी अडॉप्ट कर रहे हैं. और आपका माशरा चूँकि राइट नाउ टिल टुडे आप आज तक एक मेट्रिकुलेशन लेवल का भी निसाब यकसा दे नहीं सके अपने माशरे को, तो बिल्कुल ही 360 डिग्री का डिफरेंस है. और चूँकि थर्ड वर्ल्ड में आपको पता है भूख और अफलास बहुत मेजर, और प्लस आपके क़याम से लेके पाकिस्तान के क़याम से लेके टिल टुडे अगर मैं फर्स्ट असेंबली को देखता हूँ तो वो भी प्रिविलेज क्लास में से थी, एक एलीट क्लब था वो भी. जी. एंड टिल टुडे मेरा सोचना, कोई माइंड ना करे, सियासत है, सबका हक है, ठीक है, मेरा सोचना है कि वो एक डिबेट क्लब है, एलीट क्लब है, मुराद याफ्ता एक तबका है, ठीक है जी. और फिर अगर आप सऊदियंस अरबिक की बात करते हैं तो हिस्ट्री बताती है कि वो शुरू से अयाश हैं, और उनके पास जब पैसा आता है तो वो जो कुछ आज कर रहे हैं वही वो कर रहे हैं पहले भी. हाँ, एजुकेशन डिफरेंस ये आया कि उन्होंने हमारी निस्बत अब लास्ट 10 ईयर्स में मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया है कि बच्चों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, खाली अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे सिर्फ इंग्लिश बोलने के लिए यूके जाया करते थे. तो राइट नाउ वो बहुत सारे मेरे ख्याल अभी बच्चों को स्पॉन्सर्स वगैरह और बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी उनका क्याम भी हो रहा है. हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी धड़ाधड़ खुली मुख्तलिफ प्लाजाज में और मार्केट्स के अंदर, चूँकि हमारे यहाँ ये बिज़नेस था, एजुकेशन हमारे यहाँ बिज़नेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन बोथ आर बिज़नेस है, जी. तो क्वाइट डिफरेंट. जी. proportionally of the population, दोनों के same proportion of kids are outside school. Absolutely. I think you've hit the nail right on its head. Saudi Arabia की population है 26 million, and that's exactly the amount of out-of-school children in Pakistan. And I think that should be a cause of concern for us collectively as a nation. हमें बड़ा शौक है अपने आप को इंडिया से कंपेयर करने का. इंडिया में लिटरेसी रेट है ओवर 70%. हम सोच भी कैसे सकते हैं अपने आप को किसी ग्लोबल पावर से कंपेयर करने का जब हमारे मुल्क में 26 मिलियन बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे. और 26 million is a number that is reported by a lot of websites, news media platforms, but it's actually 30 million. It's actually a lot more. Before I introduce myself, I just want to take you all through like my educational background, because it'll help you put into perspective why I deeply care about education, what led me to coming back to Pakistan. میں ایک پرائیویٹ اسکول میں گئی اسلام آباد میں, اینڈ دا اونلی ریزن آئی واز ایبل ٹو افورڈ دیٹ واز بیکاز مائی مدر ٹاٹ ایٹ دا سیم اسکول. تو میری ٹیوشن فی ڈسکاؤنٹڈ تھی. مائی پیرنٹس ادروائز وڈ ناٹ ہیو بین ایبل ٹو افورڈ می ٹو سینڈ ٹو پرائیویٹ اسکول ان اسلام آباد. اس کے بعد مجھے فائنینشیل ایڈ ملی کہ میں ہائی اسکول کرنے کے لیے چائنا جاؤں, اینڈ آئی وینٹ ٹو یونائٹیڈ ورلڈ کالجز. اور اس وقت وہ وہاں ایک پروگرام آفر کر رہے تھے, انٹرنیشنل بیکلوریٹ IB, جو 2018 میں بہت یونیک تھا پاکستان کے لیے, اینڈ دیر ور بیئرلی اینی اسکولس دیٹ آفرڈ دیٹ ان پاکستان. اور UWC جب میں پہلی دفعہ گئی, دیٹ واز مائی فرسٹ انٹریکشن ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. آئی نیور ٹریولڈ ابراڈ پرائر ٹو دیٹ.
اور جب میں نے آئی بی کریکولم سے میں انٹروڈیوس ہوئی, اس کے اندر ایک کمپوننٹ تھا تھیوری آف نالج, TOK, جس کے اندر ہر مضمون کو پڑھنے سے پہلے, بے شک آپ کی اردو کی کلاس ہو رہی ہے, اردو وہ آفر نہیں کرتے تھے, لیکن آپ کی میتھمیٹکس کی کلاس ہو رہی ہے یا فلاسفی کی کلاس ہو رہی ہے, ہم ہر سبجیکٹ کو پڑھنے سے پہلے یہ کویسچن کرتے تھے کہ واٹ از دا نیچر آف دس نالج, کہ یہ where is this knowledge coming from? And if you're trying to teach a 5-year-old that the sky is blue, why should the child believe that the sky is blue? اس بچے کو کیا پتہ پرپل نظر آ رہا ہو. تو کیا ہمیں اپنی سینسز سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دیکھنے میں بلو نظر آ رہا ہے, یا کہیں اور سے ہمیں کسی نے بتایا ہے, یا کسی ہسٹری کی کتاب میں لکھا ہوا تھا. اینڈ دیٹ انلاکڈ کریٹو تھنکنگ ان می. میں 17 سال پاکستان میں پڑھی, اور مجھے کبھی ایسے نہیں لگا کہ کسی نے مجھے بہت آؤٹ آف باکس تھنکنگ سکھائی ہو, کسی نے مجھے ہر چیز کویسچن کرنا سکھائی ہو. اور تب سے میرے اندر یہ ایک انٹرنل جنگ شروع ہو گئی کہ وائی از اٹ دیٹ آئی گیٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو دس ایجوکیشن when there's 26 million children out of school in Pakistan, but even those who are enrolled into schools are subject to very subpar quality of education. ان کو یہ چیزیں پڑھنے کے لیے نہیں مل رہی, وہ نہیں سوچ رہے کہ 1+1 2 کیوں ہوتا ہے, جو کہ ہمیں سوچنا چاہیے. اس کے بعد میں امریکہ پڑھنے گئی, پھر میں نیو یارک میں کچھ سال کام کر رہی تھی, اور مجھے ریئلائز ہوا کہ میں بہت ہپوکریٹیکل ہوں اپنے ایکٹیویزم میں. It does not make sense for me to sit in closed rooms in a Western country and talk about what's wrong with Pakistan or why there's so many children out of school in Pakistan. I should come home and try to solve this issue firsthand. اگر آپ کوئی بھی چینج لانا چاہتے ہیں سوسائٹی میں, آپ کو اپنے ہاتھ گندے کرنے پڑتے ہیں. تو اس وقت بھی میں لاسٹ اسپرنگ آئی واز گوئنگ تھرو دس انٹرنل ڈبیٹ کہ whether I should stay here, whether I should go home. میں کچھ کر بھی سکوں گی اگر میں پاکستان گئی. And then I told myself I think I need to go home and figure it out. And that is what led me to coming back to Pakistan. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ سیشن آرگنائز کیا ہے کہ ہم نہ صرف اس پہ بات کریں کہ پاکستان میں اتنے بچے اسکول سے باہر کیوں ہیں یا کیا وجہ ہے, لیکن ہم سلوشنس کے بارے میں بات کریں. آئی تھنک آن لائن ایز ویل اور ایون آن دا ٹیلیویژن there's a lot of discourse around why there are so many children out of school, but we seldom talk about how do we solve it. So I just want to open the floor to the audience, and we want to begin by asking this question: why do you all think that there are so many children out of school in Pakistan? Sure. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. مطلب میرا ایک ایز اے آپ لوگوں سے ہے کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں میرے جیسے, یہ گورنمنٹ کے کافی اسکولز ہیں, کیا ایسا کوئی ڈیٹا آپ لوگوں کے پاس ہے کہ گورنمنٹ اسکولز میں 45 بچوں کی ایک کلاس تھی میرے ٹائم پہ, جس میں پڑھے صرف 7 تھے, باقی جو ریسٹ آف دا تھے وہ اسکول سے بھاگ گئے تھے, حتیٰ کہ ان کے پاس سب کچھ تھا. لائک ٹھیک ہے, کسی کے ابو کوئی سرکاری ملازم تھے یا کچھ تھا, اسکول بھی تھا, وہ بھاگ گئے تھے اسکول سے مجھ سمیت. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. اس کی سب سے بڑی وجہ تھی مینٹل اینڈ فزیکل ٹارچر, جو میری سمجھ میں اب تک آئی. آئی نو کہ ریموٹ ایریاز میں بیک آف ریموٹ پنجاب یا ریموٹ KPK میں تو اور وجوہات ہیں, غربت بہت ہے اور وہاں پہ انفراسٹرکچر اس طرح نہیں ہے, بلوچستان میں اس طرح نہیں ہے, ان کی بہت ساری وجوہات ہیں, کوئی ایک وجہ نہیں ہے. کسی کے پاس غربت ہے, کسی کا باپ نہیں ہے سر پہ, ایک وجہ نہیں ہے. آپ کھولنا شروع کریں گی تو کافی ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں اسپیسیفکلی ایک یہی وجہ ہے. کہیں پہ وڈیرا سسٹم ہے, کہیں پہ غربت ہے, کہیں پہ کچھ ہے. یہ تو ہو گیا. آیا کیا کوئی ایسا ڈیٹا جنریٹ آپ لوگوں نے آج تک کیا ہے کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں, ایون میں اسلام آباد کی پریمیسز کی بات کر رہا ہوں, کہ ایک سال کے اندر 200 بچہ پاس آؤٹ ہوتا ہے ایک اسکول سے, اس کا فیوچر کیا ہوتا ہے آگے؟
हम सारों के पहले पॉइंट्स ले लेते फिर रिस्पॉन्ड कर लेंगे. ठीक हो गया. तो व्हेन आई वाज कमिंग हियर आई डिडंट नो कि इस दफ़ा लेक्चर हम देंगे, है ना. बातचीत हमारी होगी. तो मेरे ख्याल में जो रियासत है ना, जो स्टेट है, उसकी तालीम की सही अहमियत समझनी पाकिस्तान के वजूद के लिए, फ्यूचर के लिए, और उसे इग्नोर करना, ये सबसे बड़ी वजह. बच्चों के इस कदर तादाद के बाहर होने की वजह सबसे बड़ी साहबान इक़्तिदार और इख्तियार और दौलत, उनकी तालीम की अहमियत को ना समझना और इसको इग्नोर करना. शुक्रिया. मैं ख़ुद इस्लामाबाद में गवर्नमेंट स्कूल टीचर रहा हुआ हूँ. इन भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि बहुत ज़्यादा जो हमारा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का इशू है, इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट वो स्कूल से ड्रॉप आउट हुए हैं बच्चे, नॉट कि वो कभी स्कूल गए ही नहीं हैं. बस मैं थोड़ा सा अपने तजर्बे पे थोड़ा सा इख्तिलाफ अगर कर सकता हूँ तो वो ये है कि जितने भी वालदैन से मैंने बात की है, बच्चों से मैंने बात की है, उनके अंदर मुझे ये हमेशा वैल्यू नज़र आई थी कि ये एजुकेशन को इम्पोर्टेंट समझते हैं. वो बस ये नहीं समझते कि उसके ज़रिए से वो सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो इट्स मोर ऑफ एन इशू कि एजुकेशन सिस्टम उनको फेल कर रहा है, ना कि वो बच्चे नहीं समझते कि वो एजुकेशन उनके लिए वैल्यूबल है. मैंने बात की थी ना स्टेट का, रियासत का. एक जो रियासत की मशीनरी है, रियासत में जो फैसले करते हैं लोग, उनका तालीम की अहमियत को अंडर एस्टिमेट करना कि एजुकेशन कितनी अहम है एक सोसाइटी के लिए. अगर इस एक नुक्ते की उन्हें समझ आ जाए तो वसाइल मुयसर करना, पाकिस्तान के बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए, मोटरवे के लिए वसाइल मुयसर आ गए, हमारे डिफेंस के लिए आ गए मुयसर, और बहुत सारी स्कीम्स हैं. पाकिस्तान हैज़ प्रोग्रेस्ड इन मैनी एरियाज़. एजुकेशन में हमारी तनज़ली की सिर्फ एक ही नुक्ता, मेरे इट इज़ माई ओपिनियन पर्सनल, कि पीपल हु आर मेकिंग डिसीजंस और एंड हु हैज़ accumulated everything, all सारे इख्तियार, सारा इक़्तिदार, उन लोगों के दिमाग में अभी तक ये बात नहीं आई कि एजुकेशन के बगैर वी हैव नो फ्यूचर. ये बात जिस दिन आ गई, ये भाई ने जो प्रॉब्लम बताई ना, जो आइडेंटिफाई किया, डायग्नोस्टिक, इट इज़ लाइक दैट. लेकिन सबकी जड़ में कहीं गुर्बत निकलेगी, कहीं उन बच्चों के काम करने की वजह निकलेगी, कहीं वसाइल ना होने, स्कूलों की हालत, ये टीचरों का अंडर ट्रेन होना, उनका फ्यूचर ना होना. वाई इट इज़ सो. एजुकेशन का ताल्लुक आपकी पूरी सोसाइटी के फ्यूचर के साथ है, सही फैसले करने की इस्तेदाद के साथ है. ना मुझे पंचर लगाने वाला सही मिल रहा है, ना मुझे इलेक्ट्रीशियन सही मिल रहा है, ना मुझे पॉलिटिशियन सही मिल रहा है, ना मुझे जज सही मिल रहा है. तो इसका मतलब कि वो एजुकेशन का जो अहमियत थी, वो आज सर चोट चढ़ के वो जादू बोल रहा है कि वी हैव इग्नोर्ड ए फैक्ट एंड नाउ वी आर पेइंग द कॉस्ट एवरीबॉडी एट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. बच्चे भी समझते हैं अहमियत, पेरेंट्स भी समझते हैं, बट वट इज़ आवर लाइक दायरा इख्तियार है नहीं हमारा. ये है पॉइंट. सॉरी. थैंक यू सो मच फॉर योर पॉइंट्स. एंड बहुत अच्छा लगा कि सब ने इतनी डिटेल में अपने व्यूज़ दिए, क्योंकि हमने जो डेटा कलेक्ट किया हुआ, लाइक पर्सनली एक चाइल्ड लेबर सर्वे था जिसके थ्रू हमने सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए. एंड आपकी बात बिल्कुल सही है कि जहाँ तक रियासत का भी मसला है तो वहाँ दूसरी तरफ दूसरे मसाइल भी हैं. सो वी आर गोना स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक डेटा एनालिसिस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, और उसके बाद हम सूबे से सूबे पे जाएंगे ताकि आपको भी पता चले कि सूबे से सूबे में भी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसके बना पर बच्चे जो हैं तालीम से दूर जा रहे हैं. सो पाकिस्तान की एक जनरल बात करें तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारा एक्सपेंडिचर जो ऑन एजुकेशन है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह होना चाहिए. इवन दो मई 2024 में Pakistan imposed an education emergency, which was announced by the Prime Minister Shehbaz Sharif. But the stark contradiction in what he said, और जो असल में है वो ये है कि 2024 में हमारा जो एजुकेशन का GDP था वो 1.7% था, जो कि 2020 के हिसाब से 2.1% फॉल था. हालांकि हमने कहा था कि हम एजुकेशन में और इन्वेस्ट करेंगे और एन एमरजेंसी है, लेकिन हमारा टोटल एलोकेटेड बजट इन इट सेल्फ वो कम हुआ है. और अगर आप सूबे के हिसाब से जाएं तो हर प्रोविंस ने एक अपना एजुकेशनल प्लान बनाया, लाइक एजुकेशनल सेक्टर प्लान्स बने, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के 25A को सारे फॉलो करते थे, तो उनके लिए ज़रूरी था ये प्लान बनाना. पंजाब का भी है, बलूचिस्तान का भी है, सिंध का भी, हर किसी का है.
مطلب فارملی انہوں نے پالیسی میں ڈال دیا سب کچھ. لیکن یہ جو پلانس ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ٹیچر ٹریننگ, گورننس ریفارمز اور پروونس اسپیسیفک چیلنجز ایڈریس کرتے ہیں, لیکن بجٹری کنسٹرینٹس, پیسے نہ ہونا, اسکولس بڑے نہیں ہو پاتے اور ٹیچروں کی شارٹیج جو ہے وہ میجر چیلنج بن کے سامنے آیا ہے. آپ خالی پنجاب کو دیکھ لیں, پنجاب میں 1,15,000 ویکنٹ ٹیچنگ پوزیشنز ہیں. اسی طرح آپ سندھ میں دیکھ لیں تو یہ جو سیلاب آتے ہیں اس سے اچھا خاصا ڈیمیج ہو کر یہ کے بی میں بھی ایشو آتا ہے. تو ہر جگہ کے مختلف ایشوز ہیں, اور میں بات کروں گا پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا کی, اور نوال کریں گی بلوچستان اور جی پی کی. تو ہم نے ایک چائلڈ لیبر سروے کے اوپر کام کیا تھا, اور چائلڈ لیبر سروے میں ایجوکیشن بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے, کیونکہ آپ بچے باہر دیکھتے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ باہر کیوں ہیں. تو ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہے, بہت دور سے آپ کو نظر تو نہیں آئے گا, لیکن ہم نے بہت فیکٹرز پلان کی میپ آؤٹ کیے ہیں, جس میں 10 ہیں, جیسے اسکولنگ افورڈ نہیں کر سکتے, یا گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں, یا امی ابو نے اجازت نہیں دی, یا ماں باپ نے سوچا تعلیم اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اور ایک اور بہت بڑا ہم نے میپ کیا ہے کہ بچوں کو خود دلچسپی بھی نہیں تھی. تو اگر آپ سندھ میں دیکھیں گے تو جو سندھ میں غربت کے باعث لوگ زیادہ جو ہیں وہ اسکول سے باہر رہ رہے ہیں. مطلب 28.6% بچے بوائز وہ باہر ہیں, اور 16.5% خواتین ہیں. اور جو جن کا دل نہیں کیا, انٹرسٹ نہیں ہے ایجوکیشن میں, وہ 21.6% اور 14% خواتین, ان کا یہ ہے. سو آپ یہ دیکھیں کہ ادھر مسئلے مختلف ہیں. اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن کے اتنے اسکولز اویلیبل نہیں, اس میں مسئلہ یہ غربت کا زیادہ واضح ہوتا ہے, اور فیملیز کو بھی لگتا ہے کہ بچے کا پڑھنے کا اتنا خاص فائدہ نہیں ہے. اور اس میں پھر شہر اور دیہات میں بھی بہت واضح فرق ہے. اب آپ کراچی کی صورتحال دیکھیں, آپ دیکھیں گے اتنا بڑا شہر ہے, اس میں جہاں امیر بھی ہیں تو غریب بھی بہت زیادہ ہے. اور کراچی میں پورے جو سندھ میں سٹیز ہیں, جیسے حیدرآباد ہو گیا, سکھر ہو گیا, کراچی ہو گئے, اس میں 43.3% آف چلڈرن آر آؤٹ آف اسکولس بیکاز آف فائنینشیل ریزنس, ویئرز دیہاتوں میں 18.8%. مطلب دیہاتوں میں زیادہ لوگ آ سکیں, وہ ریلیٹیولی تھوڑے اس سے بہتر ہیں فائنینشیلی, ویئرز جو شہر ہیں اس میں غربت کے باعث وہ اس میں نہیں آ رہے. اور یہ آپ اگر غور سے سوچیں تو آپ کو سمجھ بھی آتا ہے, جتنا بڑا شہر ہوتا ہے, حالانکہ کہنے کو مواقع زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اس میں اس کے زیادہ مصلحات بھی آ جاتی ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے, نوکریاں نہیں ہوتی, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو آپ بچے جو ہیں تعلیم کیا کریں گے, نوکریاں ہی کر لیں چائلڈ لیبر میں. پھر میں جاؤں گا خیبر پختونخوا کی طرف. اچھا, خیبر پختونخوا میں ایک تو ہمیں کلچرل ایشو پتہ ہے, آبویس ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں ایک ہمارے اس سروے میں جو بات نظر آئی تھی جو کہ ہمیں نہیں سوچا تھا, جو لیک آف انٹرسٹ ان ایجوکیشن ہے, اس کے باعث 27.6% بوائز آر آؤٹ آف اسکول اینڈ 9.8% گرلز آر آؤٹ آف اسکول. مطلب اگر خواتین کو پتہ ہو یہاں سے آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہو تو وہ جانے کو تیار ہوں گی, ویئر بوائز ان کا پھر بھی زیادہ ہائی پرسنٹیج آف لیک آف انٹرسٹ ان اٹینڈنگ ایجوکیشن. اس کے بہت وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ کیوں ایجوکیشن کو پرائرٹائز نہ کریں. اس کے علاوہ جو وہ ریشو ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے نوکری کریں گے, تو وہ 21.9% مردوں کے, کہ وہ 21.9% بچے اسکول نہیں جاتے اس چکروں میں کہ وہ نوکری کریں, اور یہ خواتین میں صرف 1.4% ہے. آپ اس کی کلچرل بیریئرس کے بارے میں سوچیں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کیوں خواتین وہاں پر جو ہے چھوٹی بچیاں کام نہیں کرتی. سو ہر صوبے میں ایک الگ ڈائنامکس ہیں جو کہ ہم سب کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو فیملیز ناٹ الاؤڈ ہے کہ امی ابو نے منع کر دیا, اس میں 20.4% مرد بھی ہیں, جو کہ کافی حیرانگی تھی یہ سوچ کے کہ مطلب کیوں منع کریں گے. اس کے بعد ہم جاتے ہیں پنجاب میں. اچھا, کسی کو کوئی سوال ہو تو پلیز درمیان میں پوچھ لیجیے گا, یہ نہ پھر بعد میں بھول جاؤں. پنجاب میں لیک آف انٹرسٹ بہت بڑا ایشو ہے, اور آپ دیکھیں پنجاب میں موسٹلی فارمز ہوتے ہیں, تو وہاں پر وہ پوری فیملی مل کر سبسسٹنس فارمنگ وغیرہ اکٹھے کھیتی باڑی میں ہاتھ بٹاتے ہیں. جی,
یہ سروے آپ نے خود کیا؟ نو دس از نیشنل ڈیٹا. اچھا یہ کون سا سروے ہے؟ یہ اس کا چائلڈ لیبر سروے آف 2024. اٹس ناٹ آفیشیلی اویلیبل, یہ میں کام کی وجہ سے ملا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ پورے ملک کا اس میں اے جے کے نہیں ہے. اچھا اچھا باقی سارے ہیں. ٹھیک, تھینک یو. یس. I just wanted to understand if there was an interconnected survey done to see gender disparity across provinces, not just unko autonomous beings کے طور پہ نہیں دیکھتے ہوئے, just like looking at them, اس طرح کا کوئی انالیسس کیا گیا ہے؟ I'll be very honest, there is a data available on this, but unfortunately I did not prepare that for this particular talk, so I'm so sorry, but it is available. Okay. Like I've personally seen it as well. So when we move towards Punjab mein 38.4% boys are not in schools because they do not have the interest, and you can see the problem کہ جیسے آپ کسان ہوگا وہ کہے گا کہ آپ کیوں جاؤ گے اسکول, میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹاؤ. اور یہی مسئلہ بہت obvious ہے. اور پنجاب میں سنس ریلیٹیولی سوشل اکنامک اپرچونیٹیز بہتر ہیں, ادھر وہ جو کیناٹ افورڈیبلٹی والا ایشو ہے وہ بہت کم ہے ان کمپیریزن ٹو ادر پروونسز. اور پنجاب میں یہی مسئلہ ہے کہ جو بچے باہر ہیں اسکول کے, ادھر وہ اسکول جانا نہیں پسند کرتے, فیملیز انٹرسٹیڈ نہیں ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ بہت چھوٹے ہیں. اور ایک اور بڑی ڈفرینٹ وجہ جو ہمیں ملی تھی وہ لکھا ہوا تھا لرن دا ہولی بک, مطلب وہ حافظ بننا چاہ رہے تھے. اور اس سے کیا ہوتا تھا, وہ اسکول نہیں گئے اور وہ مدرسے میں آ گئے. یو کوڈ آرگیو دیٹ مدرسہ از آلسو فارم آف ایجوکیشن, بٹ فار دا سیک آف این سروے اٹ از اسٹل ٹریٹڈ ایز اے ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی ڈیپ ڈائیوڈ ان ٹو. اور اس سے کافی کچھ آپ کو سمجھ آتا ہے, بیکاز آپ ویسے سوچتے ہو تو آپ سمجھتے اچھا یار اس میں یہ پروونس میں یہ ایشو ہوگا یہ ایشو ہوگا, بٹ آپ جب کے سامنے یہ ڈیٹا آتا ہے پھر آپ انٹائرلی ڈفرینٹ پرسیپشن ہو جاتا ہے آپ کا پروونس کا اور کیسی وہاں کی صورت حال ہے. نوال ڈو یو وانٹ ٹو کیری آن؟ جی انکل گوگلی نہ ماریے گا, بڑی مشکل ہو جائے گی. کیا چیز؟ گوگلی نہ کرائیے گا, بڑی مشکل ہو جائے گی. کوئی گوگلی نہیں ہے. اینڈ آئی مسٹ بی سو اپریشیٹو کہ آپ جیسے بچے اتنی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. اٹ از گریٹ. اچھا چھوٹی سی جسٹ بات کہ یہ جو حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں ان کو یہ آر دے پارٹ آف 26 ملین اور دے آر کنسیڈرڈ ایز گوئنگ ٹو اسکول؟ جو حافظ بن کے واپس اسکول آ جاتا ہے تو وہ اسکول میں حصہ ہے, جو نہیں واپس آیا وہ نہیں ہے, وہ آؤٹ آف اسکول. وہ آؤٹ آف اسکول ہے. شکریہ. جسٹ فار مائی انڈرسٹینڈنگ. جب فائز اور میں ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہم کس طرح پروونسز کو اسپلٹ کریں گے تو میں نے کہا کہ میں بلوچستان کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں, بیکاز آئی ڈیپلی کیئر اباؤٹ دا ریجن. آئی تھنک ایز privileged Islamabadis or Punjabis, it's incumbent upon us to care about people who are marginalized in our country. Balochistan has the highest percentage of out-of-school children in Pakistan, which is over 65%. اور اگر ہم اس کو کنٹیکسٹلائز کریں, بلوچستان is the main provider of natural gas to Pakistan. Of all precious mineral resources from copper, zinc, iron, etc. comes from Balochistan. And just imagine how little is reinvested back into the region کہ اس پورے صوبے میں صرف 15,000 schools ہیں. The entire stretch of Balochistan has only 15,000 schools. Out of those, 20% are dysfunctional. And those are known as ghost schools. اور گوسٹ اسکولز ایز اے فنامنا ہے جو صرف پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. اور گوسٹ اسکولز بیسکلی وہ اسکولز ہوتے ہیں جہاں ایک ٹائم تھا جب ٹیچر آتی تھیں اور بچے پڑھاتے تھے, اور اب وہ اسٹرکچر ہے وہاں پہ لیکن نہ بچے آتے ہیں اور نہ ٹیچر ہیں. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لیک آف ٹیچرز لیفٹ, دے اسٹاپڈ کمنگ اینڈ ایونچولی دا اسٹوڈنٹس آلسو اسٹاپڈ کمنگ. کرنٹلی بلوچستان لیکس 16,000 ٹیچرس. اس کے علاوہ 50% of the schools in Balochistan have only one classroom. At Taleemabad we work a lot on multi-grade classrooms, جس کے اندر اگر ہم ایک پرائیویٹ اسکول کی ایگزامپل لیں تو جب وہ کریکلم بنا رہے ہوتے ہیں یا سلیبس بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ اچھا گریڈ 1 ہے تو اس کے اندر ایوری چائلڈ ہیز اے ڈفرنٹ لرننگ لیول.
اگر میں اور حارث ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, حارث کو مجھ سے زیادہ چیزیں پتہ ہیں, مجھے مجھ سے کم چیزیں پتہ ہیں. So the syllabus is designed in a way, or the lesson plan is designed in a way that it caters for both of our learning levels in a private school. But imagine in Balochistan, you have one classroom with grades 1 till 5 sitting in one classroom. Uske andar different classes to hain, but also just imagine the amount of learning levels you have in that one classroom, and how is a teacher supposed to cater to all of those learning levels? وہ کتنے کریکولمس بنا لے گی, وہ کتنے لیسنس پلان بنا لے گی ٹو اکاموڈیٹ آل آف دیز چلڈرن. سو یو کین جسٹ امیجن دیٹ واٹ دا کوالٹی آف لرننگ ان دیز اسکولس لکس لائک. اس کے علاوہ another big issue is that most of these schools, 15,000 جو میں نے مینشن کیے, are concentrated in Quetta, which is the capital of Balochistan. Quetta is a relatively more developed city, which goes to show کہ جو remote areas ہیں وہاں اتنے schools نہیں ہیں, which also means that women are not able to access those schools. اس کے علاوہ گلگت بلتستان پہ اگر ہم آئیں, جو کہ صوبہ نہیں ہے پاکستان کا, but I really wanted to speak about it because I recently visited Hunza and I had the chance to speak to a lot of locals, and I was like, I need to share their stories. گلگت ہمیں پنجاب میں بیٹھ کے, اسلام آباد میں بیٹھ کے لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں تو 90% لٹریسی ریٹ ہے, because that's the news. But it's misinformation because Hunza کے اندر specifically the literacy rate is over 70%, and that is because of the tremendous work Aga Khan Development Board has done. So the Pakistani government cannot have any claims to that success. But if you look at other districts like Deamir or Store, ادھر برائے نام schools ہیں, اور سب سے بڑی جو مسئلہ ہے وہاں پر وہ یہ ہے کہ بچوں کا لرننگ لیول از 0. Beyond grade 5, no student is able to pass in Deamir. 125 schools ہیں اس ڈسٹرکٹ میں. Beyond grade 5 0 بچے تھے جو پاس کر سکے تھے اپنے فائنل ایگزامس. So that should be a cause of concern for all of us again. اور ہم نے جو اپنا یارڈ اسٹک ہے نا ٹو میجر لٹریسی از آلسو ویری اسکیوڈ اینڈ فلاڈ, اینڈ in fact adopted from colonial times. So back in the day, our yardstick to measure literacy was کہ اگر آپ اپنا نام لکھ سکیں یا سائن کر سکیں, and we're using that same metric. So just because people in Gilgit Baltistan are able to write their name and do their signature, it doesn't mean they're literate. But as a woman who traveled freely in Hunza and nobody was staring at me, it was very refreshing, and it did feel like I was not in Pakistan. لیکن اگر ہم اس کو, because I don't want to just throw stats at you, contextualize کریں, ایک ٹرم ہے پولیٹیکل سائنس میں elite capture, which loosely translates to a narrow circle of political elites amassing all the power and resources for their own benefit. And how that manifests in Pakistan is that all the metropolitan hubs like Karachi, Lahore or Islamabad have reasonably decent schools, have a high literacy rate, children aren't able to access education in schools. But ہماری periphery پہ جو provinces ہیں وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے جو ابھی بات کہی تھی کہ گورنمنٹ انسینٹیوائز نہیں ہے, آئی تھنک یو ور رائٹ اباؤٹ دیٹ. اور ہم آئی تھنک ایز privileged educationists ہمیں لگتا ہے کہ بچے پڑھنا نہیں چاہتے. اور before coming to Pakistan I thought the same. I thought that parents don't want to send their children to school, یا بچے نہیں پڑھنا چاہتے. And then I started teaching at slum schools and I realized that they really want to go to school, and parents want their children to go to school. It's just کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ بچے بڑے ہو کے کیا کریں گے, کیا کر لیں گے وہ اس ایجوکیشن کا پاکستان میں, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں شاید وہ صحیح کہہ رہے ہیں. I would love for us to like open the floor again. We have another question. I had one point I had to tell. So that we really need to think about is that there have been studies on how the children out of school جو child labor میں چلے جاتے ہیں, they're subject to quite a lot of physical, which was earlier mentioned as well. And the thing is, we need to look out for these children as well. I think there's an issue with this. What happens
once they actually leave the boundaries of the school and end up in the job market, they're exploited. Like they have to work extra hours. There are safety issues with the way they're operating. Unki health compromise hoti hai, and considering that they don't have that much power, وہ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ کام کرا کے تھوڑے پیسے دیتے ہیں. یہ بہت عام ہونی چاہیے. مطلب اس پہ ریسرچ بھی ہو چکی ہوئی ہے اور یہ پیپر بھی سامنے, ایویلویٹنگ the impact of poverty on child labor and physical abuse, a study of Rawalpindi and Islam Abad, Pakistan. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتا, یہاں ہماری اس کی توجہ نہیں ہے, اس پہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اور یہ کافی عام ہوتی ہے. تو ہمارا بھی فرض ہے بطور سٹیزنز آف پاکستان کہ اگر ہمیں کوئی ایسی سچویشن نظر آئے تو وی ڈو نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ, بیکاز وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں. اینڈ ود دیٹ, as Nawal earlier mentioned, we would like to open the floor. آپ کے خیال سے کہ ہمارے جو اتنے بچے جو اسکول سے باہر ہیں, اس کا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میں کیا کانسیکوینسز ہوں گے پورے پاکستان کے لیے؟ میں اگر دیکھیں اپنی بات کروں تو میں تو اس ڈیٹا کو مانتا ہی نہیں ہوں. جسٹ بیکاز جب میں اسکول پڑھ رہا تھا تو میرے سر نے مجھے کہا تھا پاکستان کا لٹریسی ریٹ بیٹا 100% ہے. ویسے ہی میں نے سوال کر لیا کیوں؟ بیٹا کیونکہ پڑھنے لکھنے کی ڈیفینیشن جیسے میڈم نے بتائی تھی, جس کو اپنا نام لکھنا آتا ہے, جس کو اخبار نیوز پیپر پڑھنا آتا ہے, وہ پڑھا لکھا ہے. تو وہ پاکستان میں ہر ایک کو ہی آتا ہے. میرے نانا 40s کی میں پیدا ہوئے تھے, 30s میں پیدا ہوئے تھے, تو اخبار تو وہ بھی پڑھ لیتے تھے. تو کہتے نہیں آپ کے نانا ابو بھی پڑھے لکھے ہیں, حتیٰ کہ ان کو اسکول کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو میرے نزدیک تو میں اس ڈیٹا کو, نیشنل ڈیٹا کو کیسے مان لوں جب ہمارے نیشنل ڈیٹا میں 100% تعلیمی معیار اوکے کیا گیا ہے. میں نے یہ پیپرز اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور سیکنڈلی آپ جو بھی بات کر رہے ہیں لٹریسی, چائلڈ لیبر, یہ ٹھیک ہے, یہ بہت میجر ایشوز ہیں. میں نے جو کچھ ٹائم پہلے سوال کیا تھا کہ ایسا کوئی ڈیٹا آپ لوگوں کے پاس ہے کہ میں اسلام آباد کی پریمیسز کی بات کر رہا ہوں, کیپٹل آف پاکستان کی, کہ اسکول ڈراپ آؤٹس کا کتنا ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ میرے کلاس میں 45 بچے تھے, 7 پاس ہوئے, 38 کوئی موٹر مکینک بنا, میں مشین آپریٹر بنا, میں نے مختلف کام کیے. وہ کیوں بنے؟ چلو جو نہیں جا رہے چائلڈ لیبر یا اس وجہ سے, یا جو اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں اسلام آباد کے اندر 19 ماڈل کالجز ہیں بوائز کے اور گرلز کے, کیا اس ڈراپ آؤٹ کا کوئی ڈیٹا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہمارے پاس اس کا ڈیٹا ابھی نہیں ہے, لیکن یہ ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ لوگ جو پرائمری میں جاتے ہیں وہ زیادہ نمبر ہوتا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ نوٹس کریں 1 2 3 4 اس میں سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر 5 6 7 8 تھوڑے کم ہوتے ہیں, پھر جب میٹرک میں پہنچ جاتے ہیں پھر میٹرک پورا کروا دیتے ہیں. میٹرک تک جو پہنچ جاتے ہیں وہ تقریباً میٹرک کر دیتے ہیں, اس میں سب سے کم وہ ڈراپ آؤٹ رہے. اور جہاں تک آپ کی بات رہی کہ آپ اس ڈیٹا کو نہیں مانتے, وہ آپ کی پرسنل رائے. اس میں یہ میری پرسنل رائے, اس میں لٹراری ریٹ نہیں لکھا ہوا کہ لٹریسی کتنی ہے, اس میں یہ لکھا ہوا کہ جو بچے ہیں وہ کدھر ہیں. تو اس کا اس سے تعلق نہیں کہ آپ کو لکھنا آتا ہے یا نہیں لکھنا آتا. سو دیٹس مائی آنسر ٹو دیٹ. جی سر آپ. شکریہ دوبارہ, لاٹ آف اپریسیشن فار یو انکل. آپ راشد خان بن گئے ہیں, وکٹ پہ وکٹ لے ہی جائیں گے. نہیں کچھ بھی نہیں. جو ہے نا, میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس طرف غور کرنا چاہیے. اٹ از گریٹ واٹ یو آر ڈوئنگ. جو ایکچوئل پرابلم ہے نا وہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا. اگر ایک بچے کا دماغ اور ایک بچے کا برین اور ایک بچہ ہمارا نیشنل ایسٹ ہے تو ہم ہر چیز کریں گے اس کے لیے. جی سر بالکل صحیح. اینڈ وی مسٹ ڈو اٹ. اور یورپ, امریکہ, جو ایڈوانس دنیا آپ دیکھتے ہیں وہ اس بچے کو آج بھی دودھ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, پیمپر بھی دے رہے ہیں, اس کے پیرنٹ کو وہ پیسے بھی گھر بھیجتے ہیں کہ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے, گاڑی بھی دیتے ہیں. ہر پروٹیکشن کیوں دیتے ہیں کہ بچہ فیوچر ہے کل کا, وہ کل ہے, وہ آنے والا وقت ہے. اور اس کا برین جتنا ہم ٹرین کر لیں گے فار واٹ ایور پرپز, الیکٹریشین بھی, مشینسٹ بھی, وہ پنچر لگائے, وہ کسائی بنے, وہ جو بھی,
a trained brain, a skilled brain, educated brain. That is future of a nation. یہ نیلسن منڈیلا سے لے کے وہ پرانے ارسطو سقراط بکرات ہر بندہ یہ کہتا ہے ایجوکیشن کے بغیر یہ نیشن ہیز اے نو فیوچر. اور مذہب بھی یہی کہتا ہے, ہر کوئی یہ کہتا ہے سین پرسن. جب یہ ہمارے دماغ میں نہیں آتی نا بات کہ ایک بچہ اس کا دماغ ایک قومی ورثہ ہے, پھر ہماری اسپینڈنگ وہی ہے 1.7%, اور جو کہتے ہیں ان کی اسپینڈنگ 40% آن ایجوکیشن. اور وہ ابھی ٹرمپ رو کے مر گیا کہ ڈیفینس کی اسپینڈنگ آپ 2% سے 3% لے جائے یورپ. تو انہوں نے ہلا گلا مچایا ہوا ہے کہ ڈیفینس کی اسپینڈنگ ہم 2 سے 3% پہ لے جانا بہت مشکل ہے, 40% ایجوکیشن پہ ہم بڑھا سکتے ہیں. تو ڈیولپڈ نیشنز, ڈیولپڈ جو کل جن کا روشن ہے, وہ سارا کچھ اسٹیم آؤٹ ہونا ہے بیٹا دماغ سے, سوچ سے, فکر سے. نئی دنیا نے فکر سے بننا ہے. اور آنے والے دور میں اس وقت تو یہ ثابت ہو گئی ہے بات کہ آپ کے پاس جتنی اسکلڈ اور برین ٹرینڈ ہیں اتنے آپ ایڈوانس ہیں. بس آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ بھی جو اس کے بعد ہوگا وہ اسی کے اوپر ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے اور کیا ہم کر سکتے ہیں. جی سر. جی آپ نے پوچھا نا جی کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم افیکٹس. جی تو شارٹ ٹرم افیکٹس تو یہ کہ بہت ایک بڑا چنک ہے پاپولیشن کا, بچوں کی جو کہ آؤٹ آف اسکول ہے, جو کہ اسٹریٹس پہ ہے, اور پھر وہ مس کر دیں گے کیونکہ ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے جب برین ابزارب کرتی ہے, اس کے ابزارپشن پا میکس ہوتا ہے, تو وہ اپنے ونڈو آف اپرچونیٹی وہ مس کر دی تو پھر وہ آپ کے لیے فار لائف اٹس اے لاس فار یور ہول لائف. تو وہ مس ان کی ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ وہ اگر اسٹریٹ پہ ہیں تو کرائم, شارٹ ٹرم یہ چیزیں ہیں. پھر لانگ ٹرم یہ کہ ایک آپ مطلب فریگمنٹیشن سوسائٹی میں آپ وہ کر رہے ہیں, ایک مطلب ایک وہ سٹیزنز جو کہ فارچونیٹ تھے, جنہوں نے ایک ایجوکیشن جن کو ملی, اور وہ جو نہیں تھے, جو آؤٹ آف اسکول بچے تھے, اور پھر وہ ان ایجوکیٹڈ ایڈلٹس بنے, اور پھر وہ لو ارننگ ایڈلٹس, اور تو وہ ایک مطلب فریگمنٹیشن آف دا ہول کنٹری. اور یہ اگر اس کو آپ میپ آؤٹ کریں, جیسے آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ پروونسز میں ڈفرینٹ ہے, تو وہ اس کے بہت سارے الز ہیں. مطلب ایک تو یہ کہ مطلب کنٹری میں کنٹریبیوشن سٹیزنس کی کم ہو گئی, کنٹری اتنا آگے نہیں جا سکے گا. پھر سوشل الز, پھر کرائم. تو لیکن یہ ایک جو آپ بتا رہے تھے نا کہ پروونسز, یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہر پروونس کی ایک الگ کہانی ہے. تو جو سلوشن جو اس کا ہو وہ بڑا کسٹمائزڈ ہونا چاہیے کہ ہر پروونس کو, اور پروونس بھی ایک بہت, اس میں بھی جو ڈسٹرکٹس اگر آپ لے لیں, ایک یہ ڈسٹرکٹ کی ایک وہ ڈیٹا ٹیسٹنگ ڈیٹا, وہ مجھے بڑا مزے کی کتاب ابھی مطلب بڑی یوزفل تھاٹ پرووکنگ ہے کہ جو ڈسٹرکٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کے سکورز ہیں, ایجوکیشنل سکورز وغیرہ کیا ہیں, تو ہر ڈسٹرکٹ کی بھی الگ ایک کہانی ہوگی. ایک تو پروونسز کی الگ کہانی, پھر ڈسٹرکٹس کی بھی, اس کے وہ انڈیکسز بنا کے وہ جی تو وہ جتنا کسٹمائز سولوشن ہو, اور جتنے مطلب یونیورسٹیز کے لوگ اور یوتھ اس میں آئے, فوکس کرے. چلیں گورنمنٹ اگر نہیں کر رہی تو یوتھ فوکس کرے اور پرائیویٹ سیکٹر فوکس کرے, تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ بھی پھر اس پہ کرنے لگے. تو یہ کچھ تھاٹس تھے میرے شارٹ اینڈ لانگ ٹرم. دیٹس اے ویری گڈ رسپانس ان مائی اوپینین. جسٹ دو جملے میں کہنا چاہتا ہوں. شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم انہوں نے بالکل صحیح ریمائنڈ کرایا. شارٹ ٹرم میں ہے تو کوئی آپ کو نا اہل علم اور صاحب کمال اسکلفل بندہ اویلیبل نہیں ہوگا. شارٹ ٹرم میں یہ ہے, اور لانگ ٹرم میں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی اچھا فیصلے کرنے والا میسر نہیں ہوگا. I think there was a hand raised at the back as well. Assalamu alaikum. Actually, I was here just to learn, but I think I have to share some of my thoughts. We were saying کہ ہماری گورنمنٹ کام نہیں کر رہی. جو ہمارے ماحول چل رہا ہے ساری سوسائٹی میں, I don't think so they are gonna go with anything to benefit us. تو جس طرح مس نوال نے ایک اسٹیپ لیا ان, she thought
ٹو کم بیک ٹو پاکستان ہمیں بھی اسی طرح اور زیادہ انیشیٹوس کی ضرورت ہے. اور جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں وٹ یو سے لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم گولس کی, ڈیفینیٹلی دا شارٹ ٹرم گولس ایز دے مینشنڈ واز آل آئی ایگری ود دیٹ. بٹ جہاں تک اگر ہم بات کریں نا لانگ ٹرم گولس کی, آئی آلریڈی ان اے وری اباؤٹ دیٹ وی آر اے اسٹیپ بیہائنڈ ود ادر نیشنس. ہم باقی نیشن سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اگر ہم ریسرچ کی بات کریں نا بیسیکلی بیکاز آئی ایم دیٹ آن دیٹ لیول, تو میں اسی کی بات کروں گی کیونکہ ہم آلریڈی ریسرچ میں بہت پیچھے ہیں. ہماری نیشن بہت پیچھے رہ گئی ہے. اگر ہم سوچ ہی نہیں رہے آگے جانے کا, ہم جیسے آپ نے وہ بات کی کہ سروے میں آیا ہے کہ جو قرآن کی تعلیم, ڈیفینیٹلی دیٹ از امپورٹنٹ, بٹ اسلام بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ آپ اللہ کے دین کو آگے لے کے جاؤ. جب مسلمان ہی ترقی نہیں کرے گا تو پھر اللہ کا دین کیسے آگے جائے گا؟ تو ہمیں اپنے آپ کو ایز اے مسلم بھی, اگر ہم کہیں نا سائنس میں آگے بڑھنا چاہیے, اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو کیسے چلے گا؟ اس طرح تو اسلام بھی آگے نہیں جائے گا. آپ کا نام کیا ہے؟ رمشا. میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ بہت کوئی ہارڈ پولیٹیکل سٹینس نہ لیا کرو, تم ابھی بھی پاکستان آئی ہو. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا ہماری حکومت چاہتی بھی ہے کہ ہم خود سوچ سکیں, ہمارے اندر ایجنسی ہو, ہم خود مختار ہوں. I don't think they want us to compete with the rest of the world. Definitely. اگر ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوں گے, اس کا یہ مطلب ہے کہ they can think for themselves. And I don't think that's what a lot of people in this country want, especially people who are in power. Me being a youth, مطلب میں ابھی I can consider myself as young, تو ابھی تک میں نے جو ساری اسٹوریز سنی ہے نا پاسٹ میں, جنہوں نے پاکستان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہیں, they all have been disappeared right now. تو اب اس وقت مجھے کوئی ہوپ نہیں ہے کسی انسان میں. اوبویسلی اگر ہمیں اپنی نیشن کو آگے لے جانا ہے تو ہمیں خود اسٹیپ لینا ہے, اینڈ آئی ایم ریئلی ولنگ, ان شاء اللہ وی ول ڈو سم تھنگ بیٹر فار دیٹ. اور میرا ایک اور کویشچن بھی تھا ایکسیپٹ دیز آل. آپ نے 2-3 دفعہ مینشن کیا دیٹ دیر از دا ڈیفیشنسی آف ٹیچرس. جب ہم یہ بات بھی سنتے ہیں کہ وہ وٹ آئی کین سے کہ لوگوں کو کام نہیں مل رہا ہے, اس طرح وہ بے روزگار ہیں, اور پھر بھی ٹیچرس کی کمی ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ ٹیچنگ میں انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے, نیشن خود ہی نہیں وہ کرنا چاہ رہی ایفرٹس. اگر آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو پاکستان کے بچوں کے لیے کچھ اچھا کر دیں. پھر آپ خود ہی کہیں گے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں, مطلب ہمیں کچھ مل نہیں رہا, اور پھر خود ہی کہیں گے کہ نہیں پاکستان آگے نہیں جا رہا. مطلب کچھ کرتے ہیں, کریں گے تو آگے جائیں گے نا, ایسے تو نہیں جا سکتے نا. بالکل, آئی اگری ود یو. لیکن آئی تھنک وی ہیو ٹو آلسو پٹ دس پرابلم ان ٹو کانٹیکسٹ. بلوچستان ڈز ناٹ ہیو اے لاٹ آف ٹیچرس بیکاز the terrain is very tough. It is not conducive to produce a lot of teachers. تو most of the time کسی سٹی سے ٹیچرس کو جا کے رورل بلوچستان میں پڑھانا ہوتا ہے. ہم نیوز کھولتے ہیں بلوچستان میں کوئی نہ کوئی سیکورٹی ایشو ہے, لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے what is the implication of that on children in Balochistan. I know schools in Balochistan جو ہر عرصے بعد they have to move to a different, they're makeshift schools and they have to move to a different location because of some security issue or the other. So I think it makes sense why we don't have teachers. But I agree with you as well. I was thinking that why we don't have teachers. میرے مائنڈ میں یہی چیز کلک کری تھی, why. Can I jump in? Yes. Okay. Hi. So it's not that we don't have teachers necessarily. It's just آپ نے ٹیچرس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے نا پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں. سو پاکستان ان 2022-2023 had around 2.07 million teachers that were registered یا کسی سروے کے ذریعے انہوں نے نکالی تھی. Out of those, about 45% of those were private school teachers. آپ جب اکنامک موومنٹ دیکھتے ہو تو جو سرویز میں کوٹ ہوتے ہیں نمبرز وہ پبلک اسکولس کے ہوتے ہیں, وہ پرائیویٹ اسکولس کے نمبرز نہیں ہوتے. سو اٹس ناٹ نیسسریلی کہ ٹیچرس ہیں نہیں یا وہ کام نہیں کر رہے, بٹ انسٹیڈ آف ورکنگ ان پبلک اسکولس دے آر ورکنگ ان پرائیویٹ سیکٹرز, اینڈ دے ڈونٹ نیسسریلی ہیو ٹو بی بگ جائنٹ اسکولس لائک بیکن ہاؤس یا فروبیلز یا ہیڈ اسٹارٹ. دے کین بی آپ کے گلی محلے میں چھوٹے چھوٹے اسکولس جو کھلے ہوئے ہوتے ہیں, دوز ایز ویل.
सो एक तो टीचर्स की मूवमेंट यहाँ पे डिस्पर्स हो रही है. दूसरा जैसे नवाल ने मेंशन किया था, बलूचिस्तान इज़ अ टेरेबल टेरेन इन टर्म्स ऑफ आपकी सोशल मोबिलिटी हो जाए या आपकी फ़िज़िकल मोबिलिटी हो जाए. तो जब इतने ज़्यादा चैलेंजेस आपके आ रहे हैं, सिक्योरिटी के रिस्क्स हैं आपको, कल्चरल रिस्क्स हैं, पॉलिटिकल रिस्क्स हैं, तो चांसेस आर कि आप अपने एरिया से किसी और एरिया में नहीं जाओगे पढ़ाने के लिए. बट अगर बलूचिस्तान को हम छोड़ के बाकी जगहों पर भी आते हैं, सो फेडरल इज़ रिलेटिवली वेल डेवलप्ड बाकी शहरों के मुकाबले में. कराची वाले मसाइल भी नहीं हैं रिलेटिवली, लाहौर वाले मसाइल भी नहीं हैं रिलेटिवली. शुड बी ईजी टू कंट्रोल, राइट. टोटल आपके पास मुश्किलों से 4,000 टीचर्स हैं. shouldn't be that hard to manage. उसमें भी there are schools at the periphery of the federal जहाँ पर 10th तक क्लासेस हैं और स्कूल में सिर्फ टोटल 3 टीचर्स हैं. You That- need to think about कि क्या हो रहा है. That right? also brings up another Yeah. question. So one thing that you mentioned कि as you move away from the center, जैसे पंजाब में लाहौर हो गया, तो accountability of schools वगैरह बहुत मुश्किल हो जाती है. और इसका एक और बहुत बड़ा मसला आने लगा है. अभी education is a provincial subject. With the new constitutional amendment, it's going to become a federal one. So that would potentially pose, I'm saying potentially because it hasn't been, that's why I said कि potentially. अगर वो हो जाए फिर वो नेशनल में सेंट्रल में वापस आ जाए तो फिर और बड़े चैलेंजेस आएंगे. बिकॉज इफ़ यू हैव सेंटर में और अगर आपको ये नज़र आए कि हर प्रोविंसेस में फ़र्क चैलेंजेस हैं, तो फ्रॉम अ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन तो वो और बड़े मसाइल पेश करेगा. एंड आई थिंक the points that you all raised were quite good and very insightful, and I think we should move to the next stage. Can I just say something? Sorry. Oh yes. I'm new here. I missed quite a lot of what you was talking about, so I'm sorry about that. I'm not from, but I am from Pakistan, but I came back after many, many years, okay? As a foreigner, you could call it, we try to do as much as we can for Pakistan and teaching, etc. I'm part of a little organization within our city in UK where we, through Zoom, connect with one of the schools in Punjab to teach the teachers how to teach. And it was very shocking to see the standard of those teachers. So is there a standard way of teaching the teachers how to actually explain the subject, how to teach the teacher? They didn't even know the grammar, English grammar. And we are teaching them how to actually learn the English language so they can teach the children properly. It was actually jaw-droppingly surprising that they had some of them were good, and they were behaving themselves like children, telling each other how to answer, our questions, basically. And if that's the standard, what is the next generation going to learn? Absolutely, I agree with you. As far as I know, there is no unanimous standard when it comes to hiring teachers across the country. In fact, we don't even have any teacher training programs for public school teachers. Private is a complete different entity. उनकी अपनी टीचर ट्रेनिंग्स होती हैं. बाज़ औक़ात टीचर्स बाहर भी जाती हैं ट्रेन होने के लिए, लेकिन पब्लिक स्कूल्स में आई बिलीव लास्ट टीचर ट्रेनिंग जो थी वो 13 years ago हुई थी, और उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ टीचर ट्रेनिंग पे. हाउएवर सिंध में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, एंड दैट इज़ all due to Shehzad Roy, Zindagi Trust and Doorbeen, and they were also able to pass a policy where teachers need to have like a certain certificate of teacher training in order to be able to teach at public schools. But other than that, हमारा कोई uniform standard नहीं है teachers को hire करने का.
That's I know آپ نیکسٹ اسٹیج پہ جانا. جسٹ ٹو کوئک تھنگس کیونکہ ادروائز آئی فرگیٹ. ایک تو یہ کہ یہ تھوڑا نوٹ کر لیں کہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے, مطلب ایک کچھ جو نئی ٹرینڈز ہیں نا. ایک یہ ہے کہ گیونگ دا اسکولز اوور ٹو یو نو بی مینیج بائی جیسے ٹی سی ایف سے یا پرائیویٹ لائک کیئر اسکول سے. تو اور یہ جو پنجاب میں تو مطلب انہوں نے کہا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل پتہ نہیں کتنے 15,000 اسکولز ہیں تو اس میں سے پتہ نہیں 12,000 ہم دے دیں گے فار پرائیویٹ مینجمنٹ. they've privatized around 6 to 7,000 تو مطلب so ایک far. دس از ون, کیونکہ وہ اور آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے سمپل آرگیومنٹ کہ جی اچھا یہ کافی کلیئر ہے کہ گورنمنٹ مینیج نہیں کر پائی تو کوڈ ٹرائی سم تھنگ ڈفرینٹ تو پرائیویٹ کو دے دیں. تو مطلب دس از ون تھنگ دیٹس ہیپننگ. دوسرا یہ کہ آئی ڈونٹ نو آج کل کیا ٹرینڈ ہے, لیکن یہ کہ جیسے جتنے بھی یہ جو آپ نے مینشن کیا پرائیویٹ اسکولس, چھوٹے مطلب لو انکم پرائیویٹ اسکول اگر آپ ان کو کہیں, تو یہ بہت زیادہ آئے آفٹر دا 1990s, اور اسپیشلی جیسے پنجاب میں اور کے پی میں. اور اس میں کچھ مطلب چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ آسان ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر گرلز ہائی اسکولز ہوں جہاں, تو کیونکہ وہ گرلز میٹریکولیٹس اگر وہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہیں تو وہ پھر ٹیچرز بن سکتی ہیں, تو وہاں پھر یہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر گرلز ہائی اسکول نہ ہو تو پھر وہاں وہ ٹیچرز کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی. تو کیونکہ یہ ایک جتنے بھی نئے اسکول سارے آئے, کیونکہ پاپولیشن تو ہماری ماشاء اللہ کافی بڑی ہے, تو وہ سارے یہ چھوٹے لو انکم پرائیویٹ اسکولز ہی ہیں جن سے نیا جو اسکول کا اسٹاک آپ کہہ لیں جو آیا. تو اگر وہ نہیں آتے تو پھر تو مطلب گورنمنٹ اسکولس کے تو نمبرز ہی نہیں انکریز ہوئے. تو اب گوئنگ فارورڈ کیا یہی ہو رہا ہے مجھے پتہ نہیں, کیونکہ میں ایٹ دیٹ ٹائم تھوڑا سا اس کو زیادہ ٹریک کر رہا تھا کہ گوئنگ فارورڈ بھی اب یہی ہو رہا ہے کہ چھوٹے لو انکم پرائیویٹ اسکولز بڑھتے جا رہے ہیں, یا کیا کہ گورنمنٹ اسکولز بھی اب بڑھ رہے ہیں. تو یہ جانا چاہ رہا تھا. we're gonna go over that in the segment that we're gonna do. Okay, great. Just going to talk about that. کہ مڈل اسکولس کہ وہ کیونکہ ہوتے ہی نہیں ہیں تو اس لیے ڈراپ آؤٹس ہو جاتے ہیں کہ بھائی جیسے 5 تک اگر ہیں, اس کے بعد اگر 6, 7, 8 مطلب مڈل اسکول ہے ہی نہیں, تو اس لیے آپ آبویسلی وہ پھر ڈراپ آؤٹس ہو جائیں گے. نو پلیس ٹو گو فار دا پرائمری اسکول. Yes. She also wanted to speak. Just wanted to add in, agar is pe discussion hone wali hai, great. I've been trying to toggle with the idea for a while now, and I'm not really sure how this makes sense from a policy perspective, because میں اپنے ایریا میں چھوٹا سا ایریا, اٹس ناٹ بگ, رائٹ آف ٹاپ آف مائی ہیڈ دا اسکول گن سکتی ہوں جو پرائیویٹ لو کاسٹ اسکولس ہیں, اینڈ دین دیر آر لائک 3 جائنٹ اسکولز ایز ویل, اینڈ دین دیر از نو پبلک اسکول. اینڈ آئی نو جو ہائی اینڈ پرائیویٹ اسکولس ہیں وہ رجسٹر ہوتے ہیں ان اکنامک سروے نمبرس. آئی ایم ناٹ شیور دا سیم ہیپنز ود یو نو, میں اپنے گھر میں اوپر والے فلور پہ اسکول کھولا ہوا ہے, ناٹ ریئلی شیور دوز گیٹ رجسٹرڈ اینی ویئر. اینڈ اف دوز ڈونٹ گیٹ رجسٹرڈ دین ہاؤ ڈو وی گیٹ ٹو دا 26 million out of school number? So just... So in every survey there are like outliers or basic assumptions, so these are like treated in that as well. Like if it's not registered, no one knows, like when I say no one, it's like the government. If they don't know, then obviously they do not get registered. So should we now move on? Sure. To your point, Aisha, there are a lot of non-profit schools, a lot of home-run schools. And in the beginning, we did mention that 26 million is actually not an accurate number. It is a lot higher. And we were just going to talk about some examples of non-profit, low-income private schools, because I know this conversation has been extremely disillusioning, but from my experience on the field and teaching at these different non-profit schools, I really wanted to share stories of some kids that I've worked with. جب ہم آؤٹ اسکول بچوں کی بات کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک مونولتھ ہے کہ پتہ نہیں کون ہے یہ بچے, کہاں ہیں یہ, کہاں جا کے ہم انہیں ٹریک کریں. بٹ
they have dreams and they have their own stories, and I think it's equally important to highlight their dreams. میں جس اسکول کی بورڈ ممبر ہوں اس کا نام ہے فریضہ, اینڈ اٹس located in a slum right behind DHA1. DHA, all across Pakistan, in my eyes at least, is a form of economic apartheid, right? DHA سے literally 5 منٹ کی walk کے اوپر ہے یہ slum, and it's a world in and of itself. وہاں اپنی کپڑوں کی دکانیں ہیں, ان کی اپنے کھانے کی دکانیں ہیں, اور یہ چھوٹا سا اسکول ہے. And DHA essentially is a gated, like an elitist gated community from where the indigenous population was removed, so privileged people like me could live there. But that means jo us slum ke indigenous log hain, they can't have access to that gated community, and they can't have access to schools in that gated community, right? Any kid from that slum can't go to Roots, Ivy in DHA1. They're forced to go to Fariza school, jo ke again 5ویں جماعت کے بعد آگے ہمارے پاس نہیں ہے کیپیسٹی ان کو پڑھانے کی. But I have a student named Rabab who wants to become a filmmaker. میں ایک تصویر دکھانا چاہتی تھی. مجھے لگتا ہے جب ہم سلمس کی بات کرتے ہیں ایز پیپل ہو لیو ان سینٹرل اسلام آباد اور ان ون آف دیز ایلیٹسٹ گیٹڈ کمیونٹیز, وی ڈونٹ نو واٹ اسلام لکس لائک انٹل وی سی ون. If we could pull up the picture. So this is where Fariza is located. اور رباب جو ہے وہ اسی طرح کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے, اور اس کا خواب ہے کہ she wants to become a filmmaker. I cannot even fathom how it crossed her mind growing up here that she could become a filmmaker. I go there, teach for an hour or two, and then I get my break from the slum. I go back to my house, but she lives there. That's her life. تو جب اس نے مجھے پہلی دفعہ بتایا کہ میں تو فلمس دیکھتی ہوں اور میں لکھتی ہوں ان کے بارے میں, اور میرا خواب ہے کہ میں فلم میکر بنوں, میرا گاؤں ملتان میں اور وہاں بچیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تو میں اس کے اوپر فلم بنانا چاہتی ہوں. Not to boast about myself, then I wrote an article on her, and we got a lot of funding for Rabab. We were able to take her to this children's film screening at the PNCA, جو Pakistan Film Society, اور Olomo Polo نے screen کی. We took her to NC, and I was like, Rabab, if you work hard and if you don't let your dream die, because that's what happens to the most of us, کہ ہمارے خواب مر جاتے ہیں اس ملک میں رہ کر, تو تم NC آ سکتی ہو پڑھنے کے لیے. اس نے کہا اچھا آپ کو واقعی میں لگتا ہے میں آ سکتی ہوں؟ اینڈ آئی واز لائک ہاں we'll figure out a way, we'll do crowd source funding, ہم تمہاری فیس دے دیں گے. And she's only 11 by the way. She's like ہاں لیکن رجسٹریشن فی بھی تو دینی پڑے گی نا. I cannot imagine if any of us were worrying about this at 11, کہ ہمیں رجسٹریشن فی کیسے دینی ہوگی کالج جانے کی. But Rabab is a brilliant kid, and I hope we all as a community can support this dream of hers. اس کے علاوہ should I continue? Okay. اس کے علاوہ ایک اسکول ہے سایہ جو شالا دتا میں ہے, اور that is the only standing school in that entire region. There's only grazing fields, گائے بکریاں آس پاس, and it started with students sitting under the shadow of a tree, and now it has expanded into like a full-fledged school with 900 kids. So there are examples of schools like Honehar, Saya, Marshall Model School, which are free of cost, and they are serving some communities. میں ایک ویڈیو بھی پلے کرنا چاہتی تھی. So this is a very unique form of education. It's a school on a camel in the Kutch district of, I'm sorry if I'm mispronouncing it, in Balochistan. اور اس کیمل کا نام ہے روشن, جو ڈفرینٹ ولیجز میں جاتا ہے بلوچستان میں بچوں کو کتابیں پرووائڈ کرنے کے لیے. اینڈ آئی تھاٹ دیٹ از اے ویری یونیک سولوشن.
Yeah. Another example is of Professor Abdul Rashid Kakar in Balochistan again. That man is the entire school himself. وہ بلوچستان کے ایک ریموٹ جگہ پر بغیر کسی کلاس روم کے ان دا سیئرنگ ہاٹ ویدر آف دیٹ پروونس بچوں کو پڑھاتے ہیں. اینڈ ہی از بن ڈوئنگ دس فار 2 decades. ریسنٹلی پاکستان نے ان کو ستارہ امتیاز بھی دیا, بٹ until تعلیم آباد went and spoke to that professor, nobody knew about him. So I feel like there are pockets of hope across the country. It's just that we don't highlight these people enough, and we should be talking more about them. So, I think what she has said is absolutely brilliant, and that's a ray of hope in times of darkness. Also, yesterday was also very sad because Dr. Arfa passed away yesterday, and she has been quite vocal about education. اور مجھے آخری دفعہ یاد ہے وہ 2023 میں ایک ایونٹ پہ آئی تھیں میری یونیورسٹی پہ ہمارا, تو وہ یہی بات کہی تھی کہ تعلیم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ A فار ایپل B فار بال, یہ کہ آپ اس تعلیم کا فائدہ آگے دکھائیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کے اخلاق اور سب کچھ سے پتہ چلے, اور آپ کا ملک کے اوپر بھی حق ہے آپ اس کو واپس کچھ نہ کچھ دیں. اور جس طرح وہ بات کرتی ہیں ان کا بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہے کہ آپ کا دل کرتا تھا کہ وہ بس بولتی جاؤ میں سنتا جاؤں. بلکہ اس ٹائم پہ بڑا ایک مسئلہ چل رہا تھا پاکستان میں کہ جو برین ڈرین کا نام چل رہا تھا کہ لوگ سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو میں اس ٹائم پہ پاکستان واپس آیا تھا پکا میں انگلینڈ میں تھا, میں واپس آئی سوچ کے میں کچھ کروں گا یہاں پہ. تو میں نے پوچھا کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے باہر جاؤ غلطی کی ہے واپس آؤ, لیکن میں ہوں کہ میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے بڑے ہنس کے کہا تمہیں پراٹھے سے محبت ہے. میں کہا ہاں, کہ جی جب تک پراٹھے سے محبت ہے اس ملک سے محبت ہے. جس دن کسی نے کہا پراٹھا نہیں پسند سمجھو وہ بھاگ جائے گا. میں آگے اس کے کہا میں خود پراٹھا کھانے والا ماشاء اللہ سے. تو there are people out there who are trying to make a difference. Like I personally believe she is also one of them. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے, اور ہم اگر سب کچھ یہ سوچیں گے حکومت نہیں کر رہی یا کوئی اور نہیں کر رہا تو اس سے بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی. اور سب سے پہلے تو میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے دا سٹیزنس فاؤنڈیشن دیکھیں. سٹیزنس فاؤنڈیشن کے تقریباً 1800 سے زیادہ اسکول یونٹس ہیں اور ان کے 2,80,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان کے المنائی ماشاء اللہ اتنی اچھی جگہ پہ جاتے ہیں. ایک کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو ورلڈ بینک میں اس ٹائم نوکری کر رہے ہیں, اور جب ان سے ان کی کہانی سنو تو وہ اتنا دل پہ گلا دیتی کہ ہم کیا تھے کیا سوچتے تھے, اور ہمیں صرف تعلیم اور یہ یقین تھا کہ ہم کچھ بڑا کر سکتے ہیں, اور پھر ہمیں وہ موقع ملا اور ہم پہنچ گئے, جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ فلم میں کبھی ایک دن بن جائے گی بہت بڑی انشاءاللہ. اسی طرح آپ کے F6 میں آئی ایم سو سوری آئی ایم سو بیڈ ود نیمس, بٹ یہاں پہ F6 F7 میں بھی ایک ٹیچر ہیں جو کہ بچوں کو پڑھاتے ہیں, ماسٹر ایوب صاحب. میں کہا کیوں, مجھے سائم ایوب دماغ میں چل رہا تھا, پاکستان کا میچ بھی ہے. تو آئی واز لائک امیجن the effort to be over there and teach. اور میرا اس کے بعد ایک ہم نے جیسے فریضہ پہ گئے تھے, ہمارا ہے کہ ماسٹر ایوب سے بھی ملنے اور ان سے پوچھا ہم آپ کو کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. تو when you look at it from that perspective بہت انیشیٹیوز ہیں. شہزاد رائے از اے پرسنل فیوریٹ آف مائن, اور میرا زندگی کا سب سے بڑا فین بائی مومنٹ یہ تھا, میں نے ایک ٹریبیون پہ آرٹیکل لکھا جس میں شہزاد رائے کا مینشن کیا تھا, شہزاد رائے نے ریپوسٹ کیا تھا, تو اس دن تو میں سوچا کہ زندگی میری مکمل ہو گئی ہے. بٹ فرام بینگ اے سنگر ٹو سم ون ہو ڈیپلی کیئرز اباؤٹ Pakistan and education over here, and his videos are brilliant. Like last month ہمارا ایک ہوتا ہے لچ ڈسکورس, اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی مادری زبان کو کیوں نگلیکٹ کرتے ہیں اور وہ ایکسنٹ وغیرہ. تو اسی رات تو شہزاد رائے کی وہ ویڈیو آئی تھی جس میں وہ اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ کہتا ہے کہ 24 تو 24, تو وہ کہتے ہیں اپنی زبان میں وہ فخر کرو, اینڈ بعد میں وہ اس کو انگلش بھی بول کے دکھاتی ہے دکھانے کے لیے کہ مجھے انگلش آتی ہے. سو دے ہیو بن quite inspiring. And when you talk about like from the government's perspective, while there haven't been like two major initiatives, but the social protection aspect of Pakistan has been quite pivotal towards education. I know معاشرے میں social protection کا کافی غلط
اس کا تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ غریب بنا رہا ہے, یہ بیکاری بنا رہا ہے, بٹ سوشل پروٹیکشن فرام پالیسی امپلیمنٹیشن اس کے بہت فائدے ہوئے ہیں. جیسے آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں, بے نظیر نشوونما پروگرام, بے نظیر نشوونما پروگرام میں بچوں کو کھانا ملتا تھا, کھانا ملنے سے ان کی ایجوکیشن پرفارمنس بھی بہتر ہوتی تھی. تو اس طرح کے انٹرونشنس کا سینس ہم سیاست کے طور پہ ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک کفالت پروگرام ہے, پہلے یہ اس کو ساس پروگرام کہتے تھے, اور وہ بھی کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز کرتا ہے فیملیز کو ان اگینسٹ کہ ان کے بچوں کی اٹینڈنس ہونی چاہیے, اٹینڈنس ہوگی تو پیسے ملیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک انسینٹیو آ گیا, ایون دو اٹس اے مانیٹری انسینٹیو, اس چکر میں بچے پڑھ رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ حالانکہ ان دیکھو تو ان کو لگتا ہے کہ وہ 3,000 یا 5,000 روپے ماہانہ کے لیے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں, لیکن اس سے وہ ہر روز اپنے اینڈ گول تعلیم کے پاس جائی جا رہے ہیں. اور یہ چیزیں ان کے بہت اچھے میکینزمس ہیں ٹو میک شیور کہ یہ چیک اینڈ بیلنس ہو اور پراپر چینل پہ ہی جائیں, اور یہ نہ ہو کہ آبویسلی لیپسز تو ہوتے ہیں, لیکن جنرلی اٹس اے ویری گڈ پروگرام ان اٹ سیلف. پھر بات آتی ہے کہ وہ آپ کی وہ پرائیویٹ اسکولس والی, اینڈ while it is controversial to quite an extent that you're giving up schools, but when you think of it from the other viewpoint, it's like کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں ہم سے نہیں ہو رہا, لیکن بہتری یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ بچے کسی طرح پڑھ لیں تو آپ اسکول لے لیں. تو اور اس میں کمیونٹی اور این جی او کا بھی بہت وہ آگے انیشیٹو ہے, اینڈ گلوبلی بھی دیر از اے ٹینڈنسی کہ ایجوکیشن کو تھوڑا بیک برنر پہ لے کے جا رہے ہیں. ایف سی ڈی او ریسنٹلی انہوں کی ایک لسٹ آتی ہے کہ ہم اس ٹارگیٹ ایریاز کو پرائرٹائز کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے ایجوکیشن کو نکال دیا ہوا ہے. اور یہ جو فنڈنگ بھی ہیں جس سے وہ آرمز ریس بڑھتی جا رہی ہے, تو سب سے آسان کون سا بجٹ کٹ کرنا ہوتا ہے, وہ ایجوکیشن والا ہوتا ہے. ایون ان دا یو کے 2 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بچے جو 1/3 فی دیتے ہیں اور جو انٹرنیشنل وہ پوری دیتے ہیں, تو یہ بہت ڈسپیرٹی, تو فیس بڑھاؤ ان لوکل اسٹوڈنٹس کی بھی. تو وہ بہت اوپر اس طرح نہیں جا رہے کیونکہ گلوبلی بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے. بٹ all in all, there have been efforts at smaller scale that have been working towards the promotion of education, and although they are not enough, but they are still out there serving as that shining star for us to chase. And it's on us, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ایجوکیشن کی طرف, یا ایجوکیشن نہیں بلکہ ہر چیز کی طرف کچھ نہ کچھ کر کے پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیں قدم اٹھانا چاہیے. Do you have any other thoughts before we conclude this then, with the question that we have? Meri, I think I would just go ahead with the question. If we look at it on a global level, I think all major institutions have failed us. I personally do not have a lot of faith in the government, which is why I decided to come home and build something of my own for out of school and underprivileged children. So I just want to hear from you all کہ ہم ایک بہت disillusioning time میں رہ رہے ہیں. We weren't able to stop the genocide in Gaza for 2 years. We lost so many children. ICJ, ICC, they declare kar diya that it's a genocide, and yet we were not able to stop it. So that just goes to show that most of these institutions do not have a lot of power, be it on the global level or on our national level. But then it begs the question کہ ہم as an individual or as society, what is our contribution towards solving this issue? Because again, there's a lot of discourse around یہ مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے, یہ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اسے سالو کرنے کے لیے. So I just want to hear from you all if you have any thoughts, if you've in your personal capacity tried to work on this issue. I would love to hear from you all. Also, Haris, you also need to speak. You have been silent throughout. Thoughts اس طرح سے نہیں ہے about an idea, but I do have a note of optimism. وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ کہ 26 ملین بچے ابھی بھی آؤٹ آف اسکول ہیں, یہ جو ایک آئیڈیا ہے کہ ہر ایک بچے کو تعلیم ملنی چاہیے, پبلک ایجوکیشن ملنی چاہیے, ایک رائٹ ہے, یہ ایک نیا آئیڈیا, یہ ہمیشہ سے آئیڈیا نہیں تھا. لائک پوری تاریخ کے اندر اٹس بیئرلی بین 100 years جب سے آل کنٹریز ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم لوگ ہر ایک بچے کو تعلیم دیں گے. دنیا میں شاید 100 سال پہلے تقریباً 13 سے 15% بچے تھے جن کو کوئی کسی بھی قسم کی تعلیم ملتی تھی.
Now, in most countries, it's above 90%. Pakistan jaise countries mein aisa hai, baki countries mein it's 99%. In many cases, gross enrollment wala to 110%, bahut zyada bacche hain schools ke andar us tarah. So while there is a lot of work to be done, there is a lot of work that has been done. And ہمیں اس کو بھی پرسپیکٹیو رکھنا چاہیے کہ لائک یہ ایک نیا پروجیکٹ ہے، اور یہ پروجیکٹ کہ جب بھی کوئی نیا پروجیکٹ آتا ہے دیر از اے لاٹ آف اسٹف دیٹ ورکس، اے لاٹ آف اسٹف دیٹ ڈزنٹ ورک، اینڈ وی جسٹ نیڈ ٹو ایکسیلریٹ اٹ ایز مچ ایز وی کین. ہاں، تھینک یو. بہت ہی خوبصورت اور صحیح باتیں. تو میں نے کہا میں کچھ ایڈ کر دیتا ہوں اس میں. ایک تو بیٹا آپ ناول صحیح ہے پرنس نوال، یہ کہ خواب کہیں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اس کے لیے علاقہ، اس کے لیے خوبصورت گھر، ڈی ایچ اے از ناٹ نیسیسری. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، خواب کہیں بھی بیٹھ کے اچیو بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے ہی غیر معمولی جگہوں سے لوگ غیر معمولی پوزیشن تک پہنچ گئے. کوئی ڈیفائن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں تک یہ ہو سکتا ہے، ہو گیا. شوکت عزیز ہم سیلف، ہمارا بھی پرائم منسٹر رہ گیا، کھرپتی ہے، اور کس پوزیشن پہ رہے، اورفن، اور اسی طرح کے اسلام سے ہی آ گیا ہے، اور بہت ساری مثالیں، بے شمار مثالیں. تو خوابوں کا جو خواب دیتا ہے نا وہی وہ وہاں تک لے کے جاتا ہے، اور وہ رستے بنتے رہتے ہیں. اب کیا ہم نے سوچا، غور کیا، میرا بھی زندگی کا نا یہ ایک سمجھیں گے ایک شوق رہا ہے، اور آئی ہیو رائزن فرام ناٹ دیٹ کائنڈ آف لیکن سملر ٹو دیٹ. تو خواب میرا بھی تھا ایک، وہ تھا سائنٹسٹ بننا، تو میں بن گیا الحمدللہ. اور پوری دنیا یعنی کہ ایجوکیشن میری ساری باہر کی ہے، پی ایچ ڈی تک. پی ایچ ڈی بھی 25 سال پہلے تھی. ٹھیک ہے، تو اب سوچیں کہ یہ سارا رستہ طے کر کے، اور یہ جو خواب ہے نا، یہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسے آپ کے دماغ میں، کہ کوئی باہر نہ رہے، کوئی بچہ باہر رہ کے، تو آپ کو یہ احساس ہر وقت رہتا ہے کہ ہم جہاں لیک کر رہے ہیں. اور ایجوکیشن، جو ایجوکیٹڈ برین ہے نا، وہ درست فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے. فیملی کی سطح پہ، بہن بھائیوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، کونسل کی سطح، پروونس، اوپر، کورٹ، ایوری ویئر، ہر فیلڈ آف لائف میں آپ کو درست فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، یہ ایک ایجوکیٹڈ برین بخشتا ہے. اور وہ جو تعلیم ہے وہی اسلام چاہتا ہے، وہی آگے بڑھنے کا ایک طریقہ ہے. تو جو میں نے پہلے جیسے عرض کیا، میں نے اس پہ غور کیا، جو سوچا ہے، اس وقت جو انفراسٹرکچر ہمیں اویلیبل ہے سب سے بڑا پاکستان میں، ہر کونے محلے میں، وہ مساجد کا ہے، مسجدیں. جنیجو کے دور میں نئی روشنی اسکیم، انہوں نے یہ ایک کامیاب تجربہ کیا تھا. میں ساؤتھ پنجاب کے بہت بیکورڈ ایک علاقے سے ہوں. وہ نئی روشنی پہنچی، جو ہماری جیسی قوموں کا ایک المیہ ہے نا، سسٹینیبلٹی ہے. ہم اصرار کے ساتھ اچھا کام جاری نہیں رکھ سکتے انفارچونیٹلی. نئی روشنی بھی چلتا رہتا تو بہت کچھ ہو جاتا. وہ فلاپ ہو گیا، حالانکہ وہ بہت اچھا تھا بورڈ، اور وہ بے شک سایہ درخت کا ہو، دیوار کا ہو، صحن ہو، صحرا ہو، وہ لوگ نکلے باہر. ہر میٹرک والا، میں نے 85 میں میٹرک کیا ہے، تو ہم ایف ایس سی کے لیے ضروری تھا کہ کچھ بچوں کو ضرور پڑھائیں. تو ہم نے الحمدللہ پارٹیسپیٹ کیا، ختم ہو گیا. اگر مساجد کا فجر کے بعد دوپہر تک تمام مساجد کو ڈکلیئر کر دیا جائے کہ جی دے ول بی ایجوکیشن، وہ تعلیم. اس کے بعد دوسرا جس پہ میں نے غور کیا کہ پڑھانا کیا ہے، آپ کو 4-5 چیزوں کا. 2000 میں جب میں فرانس میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، تو انہوں نے آئی ٹی کو بیسک سائنسز کے ایکویولنٹ شامل کر دیا تھا 2000 میں. اس سے پہلے لینگویج کو شامل کر دیا تھا کہ ایک لینگویج فرینچ تو آلریڈی آنی چاہیے، ایک لینگویج اور آنی چاہیے. یعنی کہ ہم نے بچوں کو ایک کامن یونیورسل سلیبس، کہ جس میں تھوڑی سی اسے لینگویج آنی چاہیے، تھوڑی سی لاجک آنی چاہیے، میتھ آنا چاہیے، سائنس کا پتہ ہونا چاہیے، مذہب اخلاقیات کا پتہ ہونا چاہیے، لیونگ. اس پہ اگر سارے ہم ایک دوسرا یعنی بڑا پر ایک جگہ، دوسری کہ پڑھنا کیا ہے ان کو یونیورسلی. پھر تیسری بات ہے کہ ریاست اپنا پورا زور لگا دے اس پہ. یہ خواب ہر بندے کو جاگتے ہوئے آنے چاہیے کہ اس نے اس طرح کنٹریبیوٹ کرنا، اور ہر وسائل، ہر وسیلہ وہ جھونک دے.
اس خواب کے لیے. ریاست بھی جھونکے, لوگ بھی جھونکے, ہر کوئی. تو انشاءاللہ یہ کوئی ایسا, یہ میرے دوست جو ینگ مین ہے, آئی ٹوٹلی شیئر ہز لائک اٹ از گریٹ ٹو ہیئر کہ یہ جب تک خواب زندہ ہے نا, نو باڈی کین ڈیفیٹ اس. اور ہم نے آپٹیمزم کے ساتھ اور ہوپ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور آپ جیسے اتنے ینگ لوگ اتنے بڑے بڑے خیالوں کو اور اتنے بڑے پرابلم کو اٹیک کرنے کے لیے اگر سامنے بیٹھے ہیں, وی آر لکی. انشاءاللہ. انکل ویسے آپ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں, اگلی بار آپ ادھر آ جائیں. دیکھیں میری یہ ذاتی رائے ہے, ہو سکتا ہے یہاں پہ ہال میں سارے اس سے ڈس ایگری کریں گے. اگر آپ اپنی یہ 2.6 ملین آؤٹ آف اسکول جو بھی ایک ڈیٹا ہے, 26 ملین جو بھی ایک ڈیٹا ہے, اس کو پڑھانا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ان کو اس ملک سے نکال دیں. انکل کی بات سے میں ایگری نہیں کرتا. اس خوابوں نے ہمیں کبھی نیند سے ہی نہیں اٹھنے دیا. میری 29 سال عمر ہے, ٹھیک ہے, میں چلو ینگ ہی سمجھ لیں, ٹھیک ہے. میں نے اس ملک میں کبھی کوئی پروڈکٹیو کام نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا. میرا بھائی یہاں سے چلا گیا, میرے 90% آف مائی بردرز اور میرے کزنس سب ملک چھوڑ کے چلے گئے. اور وہ پہلے مجھے کہتے تھے آ جا باہر, آ جا باہر, لیکن اب میں بھی کہتا ہوں نہیں, آپ اس ملک میں رہ کے کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ جو باہر گئے ہیں انہوں نے اپنے ڈریمز بھی اچیو کیے ہیں. جو پڑھانا چاہتا تھا اس کو اگلوں نے پڑھانے کو بھی دیا ہے. جو کسی این جی او میں کام کرنا چاہتا تھا اسے کسی این جی او میں بھی کام کرنے دیا ہے. میرا بھائی ریزائن کر کے گیا تھا گورنمنٹ پوسٹ سے, ڈاکٹر ہے وہ, ٹھیک ہے. اور وہ کہہ کے گیا تھا مجھے کہ اس ملک کو نا بابوں نے تباہ کر دیا. آج آپ دونوں سامنے بیٹھے ہیں, مجھے یقین ہو گیا, کیونکہ ہمارے اوپر بھی بابے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. تو میں تو دیکھیں نا امید ہوں. سوری میری یہ رائے ہے, سارے ڈس ایگری کر I سکتے really want to ہیں. respond to this, but there's somebody in the back who might want to share something. عام طور پہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے ڈسکس, اس میں اس کو گورنمنٹ کو, اتھارٹیز کو, انہیں کو بلیم کیا جاتا ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ مثال کے طور پہ یہ 2.6 ملین اسی لیے اسکول سے باہر ہے کہ پاپولیشن, 36 سوری میں بھی غلط کہہ رہا ہوں. تو یہ کہ جو پاپولیشن بلاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے نا, اور خاص طور پہ جو کم وسائل کے لوگ ہیں ان کی اتنا ہی زیادہ پاپولیشن. دوسری بات یہ بچے کو پیسہ کمانے کی انڈسٹری کے طور پہ آپ بیگنگ دیکھیں کروائی جاتی ہے ان کو ننگے پیر جو بچہ چلنا سیکھ گیا وہ بیگنگ کر رہا ہوتا ہے. جب تک وہ چلنا نہیں سیکھتا اس کو اٹھا کر بیگنگ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. پھر چائلڈ لیبر میں ڈال دیا جاتا ہے اس کو. جب سورس آف انکم یہ گورنمنٹ آ کے تو ہر بندہ نہیں کھڑا کر سکتی نا ایک گھر میں ہر کے. جی تو جب تک بچوں کو پیسہ کمانے کی انڈسٹری اور کچھ نہیں تو میلو ڈراما کے طور پہ بچوں کو لے کے جی بیچنے کے لیے میں کھڑا ہوں اپنے بچے بھی تو نے پیدا کیوں کیے تھے بیچنے, تجھے گھسیٹ کے مار دینا چاہیے سڑک پہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ ریئلائزیشن جو ہے یہ کوئی یہ نہیں کہ جو آپ اتھارٹی ہے اس کو وہی اس کے رسپانسبل ہیں. میرا خیال ہے جو جنرل پبلک ہے وہ ان تمام مسائل کی زیادہ رسپانسبل ہے. اتھارٹیز کو بلیم کرنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ سوری اب کویسچن یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو کمنٹ اٹ؟ Do you want me to say? I would want to, yeah. I'll take a stab at it. مجھے لگتا ہے کہ پاورٹی ایک ویشیس سائیکل ہے. جن بچوں کے ماں باپ کی آپ بات کریں ان کے ماں باپ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے, اس سے پہلے ان کے ماں باپ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے. And that is what lack of education essentially does. It creates a vicious cycle of poverty which is never ending. تو ان بچوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, یا ان کے ماں باپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو بھیک منگوائیں تاکہ وہ ایٹ لیسٹ دے آر ایبل ٹو ہیو روف اوور دیئر ہیڈ, یا وہ کھانا کھا کے اپنے آپ کو سروائیو کر سکیں. میں جب آن دا فیلڈ ہوتی ہوں
I feel like the state is missing there. I have to solve for their other socio-economic problems before I can ask a student to come to school. وہ مجھے آگے سے گئے گا میرے 5 بہن بھائی ہیں, مجھے بھیک مانگ کے یا مجھے کام کر کے انہیں کھانا کھلانا ہے, تو یا وہ مر جائیں یا میں اسکول آ جاؤں. اب ایسی سچویشن میں میں اس بچے کو کیا کہوں؟ میں اسے یہی کہہ سکتی ہوں میں تمہیں پیسے دوں گی جتنا تم اپنے بھیک مانگ کے کما رہے ہو یا جتنا تم کسی کام میں کما رہے ہو, میں اتنے تمہیں پیسے دوں گی لیکن تم اسکول آؤ. Now I'm acting as a state as well. So I think we can sit in our glass towers and criticize the marginalized population of this society. Lekin, again, I think this is a very privileged perspective. I just want to add on that. I like how you pointed out that it's because the population is quite increasing. But when something increases, your state's effort also needs to increase in the same proportion. The fact that we have a lower the annual budget associated for education is on the fall shows that as a state the same percentage is now going down as well. And I do agree with your perspective that it's not always the government. Yes, it is the government's fault, but there are other factors as well. Like we earlier in this entire talk, we were talking about factors outside of the government's reach as well, like parents not being interested in the education requirement. So we did point out those things as well when we were doing it, like mentioning how the parents thought that it's better for them to get jobs. It's also mentioned in the early part of this entire program. So we went over this like in a process, like this is the problem, this is why it's happening, and this is what we would recommend. Thank And you. another point is that if our population is not educated and they're not able to think for themselves, انہیں کیسے پتہ ہوگا کہ کتنے بچے پیدا کرنے ہیں یا کیا ان بچوں کا مستقبل ہوگا. آدمی کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں اتنی روٹی ہے, میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے, اس پہ 2 سے زیادہ بچے نہیں بیٹھ سکتے, دوسرا چوتھا پانچواں لاؤں گا تو کہاں بتاؤں. وہ چاہتے ہیں وہ اس کو ایک انڈسٹری, ایک کمانے کا ذریعہ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں بچوں کو, کہ جی یہ اتنے کمانے والے ہوں گے گھر میں تو پیسہ آئے گا زیادہ. پلیز یہ مینٹالٹی, اس کو یہ نہ کہیں کہ اس میں کوئی بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. باقی چیزوں میں بہت سیانے ہوتے ہیں, ہر چیز میں بہت سیانے ہوتے ہیں. Thank you. Any other comment? Yes, you sir. اپنی وہ ایفرٹس کی بات ہوئی تھی تو میں تھوڑا سا اپنا مینشن کرنا چاہوں گا کہ میں نے یو ایس میں پڑھایا میتھ اینڈ فزکس ہائی اسکول, اور پھر میرا ایک پلان تھا, میں تھا پہلے بینکنگ میں اور میرا پلان تھا میں پی ایچ ڈی بھی شروع کی ایجوکیشن میں, اور پھر میں واپس آیا پاکستان, مے بی ان سملر وے, بٹ دس از سم ایئرز اگو 2006 میں. اور میرا ایک پلان تھا کہ میں ایک نان پروفٹ بناؤں گا, اور اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ اس کا نام تھا انتظام تعلیم, اور اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ جیسے اڈاپٹ اسکول ہوتا ہے تو اسکول پہ فوکس کیا جاتا ہے رادر دین فوکسنگ آن دا اسکول سسٹم پہ فوکس کیا جائے. اور اس کو جیسے فار ایگزامپل سندھ کے ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ آئی ایم فرام کراچی اوریجنلی, تو سندھ کے 22 ڈسٹرکٹس تھے, تو آئیڈیا یہ تھا کہ ایک ڈسٹرکٹ پہ فوکس کر کے یہ دیکھا جائے کہ کیا انسینٹیوز کس طرح سے چینج کیے جا سکتے ہیں گورنمنٹ اسکول سسٹم یا گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کے کہ بہتر رزلٹس پروڈیوس ہوں. پہلے یہ دیکھا جائے کہ جو رزلٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں ان کی وجہ کیا ہے, اور پھر یہ دیکھا جائے کہ کیا چینج کیا جا سکتا ہے کہ اس سے امپروومنٹ آئے, اور اگر پھر اس کو ایک پائلٹ پروجیکٹ میں ٹیسٹ کیا جائے اگر وہ پروو ہو جائے تو اس کو پھر ریپلیکیٹ کیا جائے مختلف پروونسز میں. تو خیر کچھ پرومسز تھے, فنڈنگ پرومسز وغیرہ کمٹمنٹس تھے, تو وہ پھر نہیں آئے, تو اس لیے میں ایک طرح سے فال بیک کیا بیک ٹو مائی بینکنگ بیک گراؤنڈ. لیکن یہ دس ڈریم از اسٹل دیر, اور جیسے ٹی سی ایف کے ساتھ میں والنٹیئر کرتا ہوں وہ بڑا ایک انسپائرنگ رہتا ہے, اور جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں آئی تھنک اسی طرح انڈیویجول ایفرٹس اور یوتھ کی ایفرٹ سے یہ چیز انشاءاللہ کی جا سکتی ہے. That's a very Thank you very for sharing that. That was very heartening to hear. Also, we could tell that you're from the field because you were telling stuff and we could resonate with what you're saying. اچھا, پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں, بھائی جان نے بہت اچھی بات کہی, میرے تو بھائی جان ہیں, آپ کے انکل ہیں, میرے بھائی جان ہیں, تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی مسجد کی.
مسجد سکولز جو ہیں میں سنس بیک ان 2005 اور 7 میں G11 میں یہاں اس وقت رہ رہا تھا. تو ہماری مسجد تھی ابو سفیان مسجد. تو ان کے مولانا صاحب نے ایک دن کہا کہ یار کوئی ایسا بندہ دیں جو IT پڑھا سکتا ہو. تو میں نے پوچھا, میں کہ جی آپ اپنے بچوں کے لیے پوچھ رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یار, یہاں محلے کے بچے جو ہے نا مطلب فٹ بال کھیلنے کے بعد آتے ہیں نا, تو وہ یہاں ٹولیاں بنا کے کچھ ینگ ٹین ایجرز وہ اسموکنگ کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یار یہ نا یہاں ہمارے پاس جگہ بہت ساری ہے تو ہم کمپیوٹرز کا ارینج کر سکتے ہیں, تو کوئی بندہ پڑھا دے. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کو ریکویسٹ کی گئی. بحیثیت قوم ہم اس طرف بھی تھوڑا سا اندر بھی نظر ڈال لیں کہ ہم باتیں بہت خوبصورت کریں گے, بہت کچھ اٹریکٹیو باتیں کریں گے, جہاں کنٹریبیوٹ کرنے کی بات آتی ہے نا وہاں ہم کوئٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میرا IT سے جو کنسرن تھا, میں کسی دور میں مطلب کمپیوٹر فیلڈ میں, وہ اب ٹوٹلی آبسلیٹ ہو چکی وہ چیزیں ساری, لیکن جو اس وقت میں پڑھا سکتا تھا یا گائیڈ کر سکتا تھا میں نے کوشش کی. ایک دور میرے ساتھ کے اس وقت دے آر آلسو بوائز, ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے وہ کیا کچھ. میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ آپ مذہب کو جتنا استعمال کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے لیے, ایک تو ہم یہ اپنے مائنڈ سیٹ سے نکال دیں کہ گریڈز اور ڈگریز. پہلے اگر آپ نے اپنی ایسی قوم کو جو باہر بیٹھی ہوئی اسکول سے اس کو ایجوکیٹ کرنا نا, تو پھر ایجوکیٹ کریں. باجن نے جیسے کہا کہ یار اخلاقیات ہونا چاہیے, اس میں بیسک چیزیں ہونی چاہیے. تو بنیادی چیزیں, بیسک چیزیں, IT مطلب اب تو IT سے بھی میرا خیال ہے آگے وہ کیا کہتے ہیں AI رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے. تو بیسک کچھ کانسیپٹس ہم ان کو دے دیں کہ اگر آپ آن لائن ارن کر سکتے ہیں. اب ساری دنیا ہم لوگ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں کہ کوئی بورڈ جنریٹ کر رہا ہے, کوئی پروگرامنگ سیکھ رہا ہے, اور کوئی بھی اس میں سے ماسٹرز ڈگری ہولڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے ایک دوست ہیں اللہ ماشاء اللہ, مطلب ہم تو پھر رو دو کے خیر ماسٹر سے بگوڑے ہوئے, تو وہ گریجویشن سے ہی ہو گئے تھے. وہ ماشاء اللہ ڈیولپر ہیں بہت بڑے, سافٹ ویئر ہاؤسز چلا رہے ہیں 3 اس وقت. ٹھیک ہے, تو جو اسکل ہم دے سکتے ہیں نا, اسکل سیٹ, اس کی طرف کائنڈلی, کیونکہ میں ایک مسلم ہینڈ NGOز ہے وزیر آباد سے, اگر آپ لوگوں کے علم میں ہو, UK بیسڈ ہے لیکن وہ یہیں سے ہے. تو میں ان کے ساتھ بھی کچھ کام کیا, کچھ ہیلپ آؤٹ کیا ان لوگوں کو بھی, بلکہ انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. ٹھیک ہے, تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بینگ اے مسلم, میجورٹی مسلمانوں کی ہے. آج کل ہم مذہب اظہار بھی ہیں کیونکہ ہمیں ماڈرن بھی نظر آنا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ بات حقیقت ماننی پڑے گی کہ ہماری 90% آبادی کا تعلق آج بھی مسجد کے ساتھ قائم ہے. ٹھیک ہے, تو وی ہیو ٹو یوٹیلائز دیٹ. تو میرا خیال ہے کہ ایک سجیشن ہے, اور بہت سارے لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں, علماء کرام اسپیشلی شہروں کے اندر کرنا چاہتے ہیں, اگر اس کو ایڈ آن کریں. اور if we look at history, like back in the day, جو مدارس تھے وہ صرف قرآن نہیں پڑھاتے تھے, وہ اور بھی بہت ساری اسکلس سکھاتے تھے. یہ تو اب پرولیفریشن ہوئی ہے ان مدارس کی جو صرف آپ کو قرآن سکھا رہے ہیں, اور وہ بھی آپ صرف قرآن رچ رہے ہیں عربی میں. لیکن اگر آپ ایڈ آن سم تھنگ, ایبسلیوٹلی آپ بینگ اے مسلم, ہم ساروں کو پتہ ہے کہ جی ہم غزوات کا وہ پڑھا کہ جی وہ جنگ میں لوگ اریسٹ ہوئے, وہ آئے, اور جو پے کر سکتا تھا رنزم پے کیا اس نے, وہ چلا گیا, جو نہیں کر سکتا تھا اس نے پڑھایا اور وہ چلا گیا. اب میرا پوچھنا یہ ہے کہ ایک یہودی یا عیسائی یا نان مسلم ایک مسلم بچے کو آیت الکرسی تو نہیں پڑھائے گا, وہ تو اس کو کوئی میتھس, اسٹیٹ, اکنامکس, فزکس کوئی چیز پڑھائے گا نا. تو ہمیں بینگ اے مسلم ہمیں اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی اگزامپل سیٹ کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جی ہاں آپ کے پاس فدیہ نہیں ہے, آپ نہیں پے کر سکتے, ٹھیک ہے, گو ایٹ, میرے بچوں کو تھوڑا سا میتھس سکھا دو. ٹھیک ہے, تو ہم بیسیکلی تھوڑا سا اپنے مذہب کو بھی ساتھ لے لیں, وہ ہمیں کافی گائیڈ لائن ملتی ہے, کافی طریقے ملتے ہیں. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو بیفور دا کلونیل ایرا تو یہی انسٹیٹیوشن سارا کچھ پڑھاتے تھے. یہ پھر وہ ویسٹرن ایجوکیشن آئی جس میں ان کو کہا کہ یو نیڈ ٹو فالو دا برٹش پیٹرن آف ایجوکیشن, جس کے لیے وہ سب چھوڑ کر اس میں گئے. یہاں پہ مسلمانوں نے اپنے اسکولس بنا جیسے علی گڑھ موومنٹ, حالانکہ اس میں پھر بھی ریلیجن تھا, بٹ دیٹ واز دا موو اوے. اینڈ
should we now wrap up because it's already Sure. 8? اور میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم واقعی میں مذہب فالو کر رہے ہوتے اس ملک کے اندر تو ہمارے یہاں ملینئرس نہ ہوتے, ہم سب بہت چیریٹیبل لوگ ہوتے اور ہم سوشلی ڈیوائڈ کر رہے ہوتے اپنی ویلتھ. ہاں جی, بس آپ لوگ چونکہ بہت زیادہ فور فرنٹ پہ اور فیلڈ میں ہیں, تو میں ایک چھوٹا سا جملہ بس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس لیول پہ تمام بچوں میں, پاکستان کے 26 ملین میں جس سے بھی ملیں, جب بھی ملیں, اگر کیوروسٹی, تجسس کا فلیم اگر روشن ہو جائے نا, وہ بچہ سب کچھ کر گزرے گا, وہ سارے خواب اپنے پورے کر لے گا, وسائل پیدا ہو جائیں گے اگر یہ کیوروسٹی جگانے کی کوشش کریں. وہ کپڑے کوڑا اٹھانے والا بچہ ہے, وہ ریڑھی والا ہے, وہ بٹے پہ, جدھر بھی ہے, اسے خواب دیں, اسے نئی دنیاؤں کے خواب دیں. کیوروسٹی کا شعلہ جل گیا, اس کوئی نہ غربت روکے گی, نہ سفارش, نہ رشوت, کوئی چیز اسے دنیا میں نہیں روک سکتی. ہی اور شی, میں شی اور ہی کہوں گا, دے ول اچیو دیئر ڈریمز. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, ہر بچہ جو انڈر پریولیجڈ ہے اسے کچھ اویلیبل نہیں ہے, لیکن آپ کے لفظ اور آپ کے جملے اگر اس طرح استعمال ہو سکتے ہوں کہ وہ خواب اور وہ شعلہ جل جائے کہ آگے کیا ہے, آگے کیا ہے, آگے کیا, وٹ از نیکسٹ, تو دیٹ از great success, میں کہتا ہوں. Thank you so much. And on that note, that was brilliant. And on that note, I think we're going to conclude today's talk. Thank you so much, everyone, for showing up, and it was a lovely session. Thank you.